चूँकि कुरान अज़ीज़ मुसलमानों के अक़ीदे के मुताबिक तमाम कुतुब दुनिया व समाविया में सबसे मुक़द्दस व मुतबर्रक है, इसीलिए मुरब्बियान इस्लाम और पासबानान दीन हनीफ ने अपनी किसी दीनी व इस्लाही व तरबियती नशिस्त के आगाज़ के लिए इसको लाबुद्दी और जुज़्वे लायनफ़क करार दिया है। लिहाजा हम इस ज़र्री और वाजिबुल अमल ज़ाब्ते की कदर पैरवी करते हुए एक खुश इल्हान और खुशगुलू कारी साहब को इस शेर के साथ आवाज़ देते हैं कि बताऊं मैं क्या मुस्तफ़ा दे गए हैं, हिदायत का एक सिलसिला दे गए हैं। बताऊं मैं क्या मुस्तफ़ा दे गए हैं, हिदायत का एक सिलसिला दे गए हैं। कलाम इलाही की सूरत में हमको वो एक नुस्खे कीमिया दे गए हैं। जनाब तारिकुल इस्लाम को दावत स्टेज देता हूँ कि वह आए और तिलावत कलामुल्लाह से महफिल का आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا
من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، یہ تھے موصوف جو اپنی خوشی لحانی اور فصیح و بلیغ انداز میں کلام اللہ کی حلاوت و چاشنی سے واقعی چاشنی کا سینہ چاک کر کے آبشاروں کی گنگناہٹ پیدا کر رہے تھے، اور تلاوت کلام اللہ سے ہم سب کے ایمان کو تازگی بخش رہے تھے۔ یہ تلاوت فرما رہے تھے اور یہ شعر میرے رگ و ریشے میں خون کی مانند دوڑ رہا تھا۔ وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہی ہے خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں، تلاوت ہی پہ قرآن کی ہزاروں اجر پاتے ہیں۔ عزیز دوستو، خالق کائنات کے بعد اگر کوئی ذات سب سے زیادہ تعریف و ستائش کے لائق ہے تو وہ ہے جس کے چشمہ حیات سے گلشن انسانیت نے زندگی پائی۔ سینکڑوں سجدگاہوں پر ٹکنے والی پیشانیوں نے ایک معبود حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا ڈھنگ سیکھا، جن سے مراد مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، سید ابرار، آقا نامدار، شہنشاہ ذی وقار، رحمت للعالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، سید آمنہ کی آنکھوں کے تارے، رب کے دلارے، احمد مجتبیٰ، کملی والے مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ۔ آپ کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے برادرم عبدالسمیع کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ موصوف تشریف لائیں اور سامعین کے قلوب میں مستی بھرا خمار اپنی مسحوری آواز سے ڈالیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبان و دل محمد کے ہیں، جانو تن محمد کا، زبان و دل محمد کے ہیں، جانو تن محمد کا، قلم قرطاس لفظ و حرف فکر و فن محمد کا، قلم قرطاس لفظ و حرف فکر و فن محمد کا، خدیجہ کی وفائے عائشہ کا پیار ہے جس میں، خدیجہ کی وفائے عائشہ کا پیار ہے جس میں، وہ
فخر فرش رش کے عرش آنگن ہے محمد کا، وہ فخر فرش رش کے عرش آنگن ہے محمد کا، قلم قرطاس لفظ و حرف فکر و فن محمد کا، زمین انسانیت کی زندہ ہو کر لہے لہا اٹھی، زمین انسانیت کی زندہ ہو کر لہے لہا اٹھی، کچھ ایسی طرح برسا ٹوٹ کے ساون محمد کا، کچھ ایسی طرح برسا ٹوٹ کے ساون محمد کا، وہ فخر فرش رش کے عرش آنگن ہے محمد کا، غموں کی آزمائش ہو خوشی کی شادمانی ہو، غموں کی آزمائش ہو خوشی کی شادمانی ہو، غموں کی آزمائش ہو خوشی کی شادمانی ہو، نہ چھوٹا محمد کا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لے گیا جان و دل جسم سے کھینچ کر، لے گیا جان و دل جسم سے کھینچ کر، ہم مگر روح کی تازگی دے گیا۔ ماشاء اللہ، رفیق نے لطف انداز میں نعت خوانی کر کے سامعین کے دلوں میں محبت رسول کو تازہ کر دیا، نیز محفل میں خاص زینت آرائی ان کی آواز نے بخشی، جس سے انجمن اور پرکشش و دل فریب ہو گئی۔ حضرات، آج کی یہ بزم جس شخصیت کی صدارت میں منعقد ہو رہی ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ دارالعلوم کے سینئر اساتذہ میں سے ہیں۔ آپ کی شخصیت کئی زبانوں میں ایک خاص ملکہ رکھتی ہے، جس میں عربی ادب، اردو ادب، انگریزی اور ہندی بھی شامل ہے۔ آپ کی شخصیت ہمارے لیے ایک مثالی استاذ اور ایک باریک بھی مربی و شیخ کا نمونہ ہے، جن سے میری مراد ہمارے مشفق و مربی استاذ محترم جناب ڈاکٹر نذیر احمد صاحب ندوی دامت برکاتہم عالیہ کی ذات گرامی ہے۔ ہم حضرت والا کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ: سرور و شادمانی موجزن ہے آج ہر دل میں، سرور و شادمانی موجزن ہے آج ہر دل میں، جو میرے کارواں بن کر آئے آپ محفل میں۔ اسی طرح ہم حکم حضرات اساتذہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا بھی ہم صمیم قلب سے استقبال کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری مخلصانہ دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا۔ اب ہم حکم حضرات سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ مسند حکمیت پر جلوہ افروز ہو کر محفل کو زینت بخشیں۔ حضرات، سالانہ انعامی مسابقات کی پرکیف بہاریں مشام جاں کو معطر کر رہی ہیں۔
طلبہ دارالعلوم ندوۃ العلماء ان رنگا رنگ عظیم الشان بزم آرائیوں کے لیے چشم براں ہیں۔ میں خانہ ندوہ اپنے علوم و معارف کے نشے میں وارفتہ و سرشار ہے۔ ان پرکیف بزموں میں جہاں بزم خطابت کے ذریعے زبان و بیان میں سلاست و روانی پیدا کی جا رہی ہے اور خطابت کے اسلحے سے لیس کیا جا رہا ہے، وہیں دوسری طرف بزم سلیمانی بھی آپ کو قلم و کرتاس، تحقیق و تنقید کے ذریعے بام عروج پر لے جانے کا عزم کر رہی ہے، کیونکہ قلم و کرتاس کا کردار غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ قلم نے تحریر کی ذمہ داری لی اور اس کو منتہائے کمال تک پہنچایا۔ اللہ نے اپنی مشیت کو دیکھنا چاہا تو قلم ہی نے اس بار جلالت کو برداشت کیا۔ جمع قرآن اور تدوین حدیث کی باری آئی تو قلم نے مزید عقیدت سے جھک کر نیاز مندی پیش کی۔ جہاں قلم نے تاریخ کے نامور اہل ظرف، حکماء، علماء، فقہا اور نیک بادشاہوں فرمانرواؤں کی داستان حیات کی تصویر کشی کی، وہیں خود پسند، سیاہ دل، ظالم حکمرانوں اور سرماؤں کا انجام بد اور تباہی کے واقعات کو قلم بند کر کے دنیا کے سامنے درس عبرت پیش کیا۔ قلم کبھی ابر گوہر بار ہوتا ہے تو کبھی تیغ جوہر دار۔ اسی لیے احمد فراز نے حاکم وقت کو خطاب فرماتے ہوئے کہا تھا، اسے ہے سطوت شمشیر پر گھمنڈ بہت، نہیں ہے شکوہ قلم کا اسے اندازہ۔ سامعین بزم، موجودہ عالمی منظرنامہ پر نگاہ ڈالنے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ آج سائنس کی ترقی نے انسانی زندگی میں حیرت انگیز انقلاب برپا کر دیا ہے۔ آئے دن اختراعات و اکتشافات، تحقیقات و ایجادات کے نئے نئے گوشے سامنے آ رہے ہیں اور اس کا صحرا یورپ کے سر باندھا جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ تلخ حقیقت بھی ہے کہ اسلام اور اس کے متبعین، جنہوں نے جہالت و تاریکی کے سائے میں زیست و موت کی کشمکش میں مبتلا یورپ کو علم و فن کی روشنی دکھائی، اس پر قدامت، رجعت، قنوتیت اور جہالت پسندی کے تیشے چلائے جا رہے ہیں۔ کیا سائنس اور علم و فن یورپ کا اپنا سرمایہ ہے یا ہمارے اسلاف کے کارناموں کا سرقہ؟ اسی حقیقت کو قلم و کرتاس کے ذریعے واشگاف کرنے اور اپنے اسلاف کی سائنسی و فنی خدمات جلیلہ سے دنیا کو روشناس کرانے کے لیے علماء اسلام کی سائنسی خدمات کے موضوع پر آج کی یہ سالانہ انعامی مسابقے کی بزم سجائی گئی ہے۔ یوں تو پورے سال انجمن الاصلاح رواق سلیمانی بزم سلیمانی منعقد کرتی رہی، جن میں ہمارے احباب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی قلمی صلاحیتوں کو نکھارا، لیکن اب وقت آ گیا ہے جو ہم نے آبیاری کی ہے اس کا ثمرہ دیکھنے کا، جو محنت کی تھی اس کا نتیجہ حاصل کرنے کا۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم اپنے اصل مقصد کی طرف گامزن ہوتے ہیں اور اپنے فہرست کے پہلے مسائل کو دعوت اسٹیج دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ سعد ہارون تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ ہر مسائل کو 4 منٹ کا وقت دیا جائے گا، پہلی گھنٹی 3 منٹ پر، دوسری گھنٹی 4 منٹ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر دی وقار، حضرات حکم صاحبان اور ہم نشینان بزم، آج کی اس تقابلی بزم میں میرا موضوع مقالہ ہے علماء اسلام کی سائنسی خدمات۔ حضرات، اسلام ایک آفاقی انقلاب آفری مذہب ہے جس نے قرآن و سنت کے ذریعے علم پر جو زور دیا اور جس طرح آفاق و انفس کے مطالعے کے لیے لوگوں کو ابھارا اور زمین میں پھیلے ہوئے آثار اور تاریخی حقائق کے مشاہدے کے لیے لوگوں کو دعوت و فکر نظر دی، اس سے دنیا انسانیت میں علم و حقوق کی ایک فضا بن گئی اور علماء اسلام نے بین الاقوامی سطح پر ہر قوم و ملت کو متاثر کیا۔ علماء اسلام نے ایک طرف ایمان و یقین کا ایسا مظاہرہ کیا فرشتوں کو بھی رشک آنے لگا، تو دوسری جانب ایسے ایسے علوم و فنون ایجاد کیے اور تحقیقات و اکتشافات کے نمونے پیش کیے کہ اقوام عالم ان کی خوشہ چینی پر مجبور ہو گئی۔ انہی ترقیوں کی کڑیوں میں ایک اہم کڑی سائنسی خدمات کی ہے۔ حضرات، یہاں پر یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے
سائنس کسی شے کو پیدا کرنے کا نام نہیں، اشیاء کے حقائق اور ان کے رازوں کو جاننے کا نام ہے۔ حضرات، اب آئیے ہم علماء اسلامی سائنسی تحقیقی کارناموں اور ایجادات پر ایک سرسری نظر ڈالیں، جس کی ایک طویل فہرست ہے جس سے ہم عام مسلمان بالکل بے خبر ہیں۔ حضرات، نمبر 1، عالم اسلام میں خالد بن یزید 804 عیسوی میں پہلا سائنسداں گزرا ہے جسے علم کیمیا یعنی کیمسٹری سے خاص دلچسپی تھی۔ اس نے علمی کتابوں کا مطالعہ کیا اور کیمیا سازی سے سونا بنانے کی دھن میں اس نے جڑی بوٹیاں جمع کی اور تجربے کیے، اور اس نے کئی علمی کتابوں کے ترجمے بھی کرائے۔ علمی دنیا میں یہ دور کا سب سے پہلا ترجمہ تھا۔ خالد بن یزید کو علم ہیئت سے بھی خاص دلچسپی تھی، یہاں تک کہ وہ کائنات فلک کا ایک کرہ تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ نمبر 2، اجرام فلکی کے مشاہدے میں مہارت رکھنے والے اس سائنسداں کا نام ابراہیم بن جندب ہے، جنہوں نے 2 صدی ہجری میں ذہن اور دماغ سے ایک اعلیٰ ٹیلیسکوپ ایجاد کیا جس کے ذریعے فاصلے کی پیمائش کی جا سکتی تھی۔ نمبر 3، جابر بن حیان کیمیا کیمسٹری کا بابا آدم تسلیم کیا جاتا ہے، جس نے کیمیاوی تجربے ایکسپیریمنٹ میں کمال پیدا کر کے اس کے نکات بیان کیے اور بہت سے اصول قاعدے مرتب کیے جو آج بھی مستعمل ہیں۔ نمبر 4، عبد الملک اصمعی 213 ہجری میں علم حیاتیات بائیولوجی کا پہلا سائنسداں کہلاتا ہے۔ اس نے علم حیوانات زولوجی پر بڑی گہری تحقیق کر کے اپنے مشاہدات اور تجربات قلم بند کیے اور کتابوں کی صورت میں مرتب کیا۔ اس نے علم الحیوان پر 5 کتابیں تصنیف کی۔ علم حیاتیات میں یہ کتابیں یورپ کے دانشوروں میں بہت مقبول تھی، اور ان سب کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر دورہ عباسی میں عباسی خلیفہ المامون نے بغداد میں بیت الحکمت قائم کیا، جس نے سائنس کے مختلف شعبوں میں تحقیق کے فرائض انجام دیے۔ بغداد سے سائنس کا یہ علم منتقل ہو کر اندلس یعنی موجودہ اسپین میں گیا، اور مسلمان حکومتوں کی سرپرستی میں اس علم نے دن دوگنی رات چوگنی ترقی کی، یہاں تک کہ 16ویں صدی عیسوی تک مسلمان علم کے اس میدان میں استادی کے مقام پر قائم رہے۔ مغربی دنیا اپنے جن سائنسی کمالات پر فخر کر رہی ہے، اس کی بنیاد دراصل مسلمان سائنسدانوں اور علماء کی تحقیق و جستجو پر ہے۔ یورپ نے اندلس یعنی موجودہ اسپین میں مسلمانوں کے زوال اور عیسائیت کے غلبے کے نتیجے میں نہایت بیش قیمت علمی تحقیقات و تصنیفات کے ذخیرے حاصل کیے، پھر ان کے انگریزی، فرانسیسی، جرمنی اور اطالوی زبانوں میں تراجم کیے، اور انہی تحقیقات کو بنیاد بنا کر سائنس کے میدان میں پیش قدمی کی۔ حضرات، آج اس بات کو بتانا ضروری ہے کہ مسلمانوں کی اس میدان میں مرعوبیت اور احساس کمتری کو دور کیا جائے، اور انہیں بتایا جائے کہ طب، سائنس، ریاضی، علم الافلاک اور علم نجوم میں مسلمانوں علماء و محققین ہی نے مختلف حقائق دریافت کیے، بے بہا اکتشافات کیے اور ذہنوں کے دروازے کھولے اور جدید ترین ایجادات کی راہ ہموار کی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عبید اللہ فاروقی، جنید عالم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر علی وقار، حکم صاحبان اور سامعین بز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج کی اس بز میں میرے مقالے کا عنوان ہے علماء اسلام کی سائنسی خدمات۔ 5ویں صدی عیسوی سے 15ویں صدی عیسوی تک جب یورپ جہالت کے اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا، ان کو صرف سوئی کے ناکے سے روشنی نظر آتی تھی۔ ان میں نہ علم تھا، نہ آبادی اور نہ تہذیب۔ وہ علمی و مادی ہر حیثیت سے بے مایہ تھے، جس دور کو دنیا آج بھی ڈارک ایجز کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ایسے دور میں عالم اسلام علم و تہذیب کے چراغوں سے روشن تھا۔ یورپ سے تشنگان علم دمشق و بغداد، غرناطہ و قرطبہ آتے اور سیر ہو کر واپس جاتے۔
اس زمانے میں جامعہ قرطبہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی، جس میں طبعیات، ریاضی، فلکیات اور کیمیا جملہ علوم پڑھائے جاتے تھے۔ عالم اسلام نے اس دوران ایسے عباقرہ مسلم سائنسداں پیدا کیے جنہوں نے نہ صرف بغداد و قرطبہ بلکہ پوری دنیا کو صبح نو کی نوید سنائی۔ یعقوب بن اسحاق الکندی یہ وہ پہلا طبیب ہے جس نے اجزاء اور اثرات کے مابین ریاضیاتی رشتوں کو قائم کیا۔ ابو علی سینا وہ پہلا سائنسداں ہے جس نے روشنی کی رفتار کا نظریہ پیش کیا اور اسے ثابت کیا۔ اس نے پہلی بار نفسیات کو طب میں داخل کیا اور یہ واضح کیا کہ آدمی کی نفسیاتی کیفیات کا اثر اس کے معدے پر ضرور پڑتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نیوٹن نے حرکت کے قانون کو ایجاد کیا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ نیوٹن سے 500 سال پہلے ابو علی سینا اپنی کتاب الشفا میں حرکت کا قانون بیان کر چکا تھا۔ زکریا بن محمد قزوینی نے پہلی بار یہ انکشاف کیا کہ زمین اپنے محور پر سورج کے ارد گرد گھومتی ہے اور اس سے موسم بدلتا ہے۔ جابر ابن حیان جسے علم کیمیا کا بانی سمجھا جاتا ہے، اس نے سب سے پہلے ایک ایسا آلہ ایجاد کیا جسے عرق کھینچنے اور جڑی بوٹیوں کا زہر نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس زمانے کی اچھوتی اور نادر خدمات کا تعلق صرف ریاضی سے ہے۔ اول سے آخر تک مسلمانوں نے اس کے زلف ابرو کو سنوارا۔ فادر آف کمپیوٹر محمد بن موسیٰ الخوارزمی وہ پہلا انسان ہے جس نے حروف کے بجائے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے الجبرا کے بارے میں لکھا۔ ان کے علاوہ ابن رشد، البیرونی، ابن الہیثم یہ وہ مسلم سائنسداں ہیں جن کی کتابیں صدیوں تک یورپ میں پڑھی جاتی رہی۔ ان سے استفادہ کر کے اہل یورپ نے تفکر و تعقل کی اہمیت کو سمجھا اور اپنی نشأت ثانیہ کی راہ ہموار کرنا شروع کر دیا۔ یہ تو اہل یورپ کی کم ظرفی ہے کہ اس نے مسلمانوں کے احسانات کو یکسر فراموش کر دیا، لیکن اس کے باوجود کچھ منصف مزاج عیسائی مورخین نے مغرب کی تمدنی ترقی کا صحرا مسلمانوں کے سر باندھا ہے۔ ہسٹری آف دی عربس کا مصنف فلپ کے ہتی لکھتا ہے 8ویں اور 13ویں صدی کے درمیان عربی بولنے والے ہی پوری دنیا میں تہذیب و تمدن کے مشعل بردار تھے۔ مزید برآں وہی قدیم سائنس اور فلسفہ کی بازیافت کا واسطہ بھی بنے، پھر ان علوم میں اضافہ کر کے انہیں اس طور پر منتقل کیا کہ انہی کے باعث مغربی یورپ کی نشأت ثانیہ ممکن ہو سکی۔ جارج سارٹن لکھتا ہے 11ویں صدی عیسوی میں علم و حکمت کا حقیقی ارتقاء مسلمانوں کا رہین منت ہے، مگر افسوس کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے۔ مسلم قوم کا یہ المیہ ہے کہ وہ اپنے اسلاف کے کارناموں کو محض تسبیح کے دانوں پر گنا کرتی ہے، بجائے اس کے کاش وہ اپنی عظمت رفتہ کے لیے کوئی مؤثر اقدام کرتی۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ میں نے یہ مقالہ مندرجہ ذیل کتابوں سے اخذ کیا ہے۔ نمبر 1 اسلام اور عربی تمدن از شاہ معین الدین ندوی۔ نمبر 2 مسلمان اور سائنس سراج الدین ندوی۔ نمبر 3 اسلام اور سائنس۔ نمبر 4 تاریخ اسلامی واضح رشید حسنی ندوی۔ نمبر 5 انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر سید ابو الحسن علی ندوی۔ وما توفیق الا باللہ۔ عامل شیخ حمیداً و نصلیاً اما بعد۔ صدر ذی وقار، حکم صاحبان، معزز سامعین کرام، موضوع مقالہ ہے علماء اسلام کی سائنسی خدمات۔ اسلام ایک ایسا عالمگیر مذہب ہے جس کے آغاز میں اقرا کا حکم دیا گیا، نیز اسلام مکمل ضابطۂ حیات بھی ہے جو اخلاقی، اقتصادی، معاشی، معاشرتی، سیاسی، سماجی، تہذیبی، فکری، انفرادی، اجتماعی غرض ہر پہلو میں رہنمائی کرتا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں مسلمانوں نے بہت سارے علوم و فنون کو نہ صرف عروج بخشا بلکہ ان میں بے پناہ اضافے بھی کیے، اور بہت ساری چیزوں مثلاً بارود، کتب نما، الکحل، اینک وغیرہ کے موجد خود مسلمان تھے۔ لیکن افسوس کہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ
کا اصل آئینہ نہیں دیکھنے دیا گیا۔ تاریخ مسلمانوں کی تھی، لیبل کوئی اور تھا، آئینہ ان کا تھا، تصویر دوسروں کی تھی۔ ہوا یوں کہ مورخین یورپ نے عربوں کی ہر ایجاد اور ہر اکتشافات کا صحرا اس یورپی کے سر باندھ دیا جس نے پہل اس میں ذکر کیا تھا۔ خیر سامعین کرام، آپ کے علم میں ہوگا کہ اولین مسلمان سائنسداں کا نام خالد تھا۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مسلمان پہلی صدی ہجری میں ہی سائنس کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ انہوں نے کیمیا میں ایک زبردست ایجاد بھی کی اور اسے مسلمانوں کے بحری بیڑے کو دشمنوں کے خلاف زبردست تحفظ ملا۔ وہ ایجاد یہ تھی کہ انہوں نے آتش یونان، جسے انگلش میں گریک فائر کا توڑ دریافت کر لیا۔ مسلمانوں کو اس آفت سے راحت ملی۔ اس وقت مسلمانوں کو سائنس میں جو غلبہ حاصل ہوا وہ تقریباً 6-7 صدیوں تک حاصل رہا۔ ملاحظہ ہو اسلام، سائنس اور مسلمان، صفحہ نمبر 321 اور 322۔ مصنف ابو علی عبد الوکیل۔ ابن رشد ایک عظیم فلسفی تھے۔ ان کی کتابیں 600 سال تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں نصاب میں شامل رہیں۔ 1224 میں اٹلی کی یونیورسٹی آف نیپلز نے ان کی کتابیں اپنے سلیبس میں شامل کی۔ الفریڈ گیام لکھتے ہیں کہ اہل مغرب نے ان کی کتابوں کے عبرانی ترجمے کیے، ان کی شرحیں تیار کی۔ یہودی ابن رشد کی تصنیفات کو کتاب مقدسہ کے بعد دوسرا درجہ دیتے ہیں۔ 1473 عیسوی میں فرانس کے بادشاہ لوئی 11 نے فرمان جاری کیا کہ فرانس کی تمام اسکولوں میں ابن رشد کی کتاب پڑھائی جائیں۔ پڑوا کی یونیورسٹی میں ابن رشد کا فلسفہ 17ویں صدی تک چھایا رہا۔ ملاحظہ ہو مسلمان کا 1000 سالہ عروج، صفحہ نمبر 172-173۔ مصنف پروفیسر ارشد جاوید۔ امام ابو حاتم مظفر الاسفزاری 5ویں صدی کا عظیم ریاضی داں تھا۔ وہ علم حیت اور علم الاشکال کا بہت بڑا ماہر تھا۔ اس نے ریاضیات اور آثار علویہ میں بہت سی کتابیں لکھی۔ ریاضی میں اس کا ایک اہم کارنامہ یہ ہے کہ اس نے عمر بھر کی محنت کے بعد ایک ترازو تیار کی جس سے کھڑے کھوٹے سکے کی شناخت ہو جاتی تھی۔ اس ترازو کا نام میزان ارشمیدس تھا۔ ملاحظہ ہو حکمہ اسلام جلد ثانی، صفحہ نمبر 9۔ مرتب مولانا عبدالسلام ندوی۔ ابن سینا 18 سال کی عمر تک طب اور دوسرے علوم کا گہرائی و گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا اور اس کے بعد اس نے الحاصل والمحصول نامی کتاب 20 جلدوں میں تصنیف کی۔ وہ ہر روز اوسطاً 50 صفحات لکھتا تھا۔ اس کی مشہور کتاب القانون فی الطب جو 14 جلدوں میں ہے۔ اسی طرح ابن سینا کا مشہور مخطوطہ رسالۃ الادویۃ القلبیہ ہے جو ناپید تھا۔ 1956 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کتب خانے میں ملا۔ طبابت اور مروجہ علوم میں ابن سینا کو اتنی شہرت حاصل ہو گئی کہ انہیں ایران کی حکومت کا وزیر بنا دیا گیا۔ ملاحظہ ہو مشاہیر مسلم سائنسداں، صفحہ نمبر 100 اور 101۔ مصنف پروفیسر محسن عثمانی ندوی۔ ندوی فضلاء کی سائنسی خدمات۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ ابناء ندوہ کی ہر میدان میں الحمدللہ نمایاں خدمات ہیں، ٹھیک اسی طرح سائنس کے میدان میں بھی گراں قدر خدمات ہیں۔ ملاحظہ ہو ان کی تصنیفات اور ان کے نام: مذہب اور اسلام، مذہب اور سائنس، مولانا عبدالباری ندوی۔ حکمہ اسلام جلد اول ثانی، مولانا عبدالسلام ندوی۔ مشاہیر مسلم سائنسداں، پروفیسر محسن عثمانی ندوی۔ اسلام اور عربی تمدن، ترجمہ مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی۔ مسلمان سائنسداں اور ان کی خدمات، مولانا ابراہیم عمادی ندوی۔ عجائب القرآن، مولانا سید جاوید احمد ندوی۔ اسی طرح ایک بڑے مشہور مولانا شہاب الدین ندوی جو 20ویں صدی کے مفسر، متکلم، مفکر، جنہوں نے قرآن اور جدید سائنس اور یا جدید کلمیات پر کئی اہم مارکہ آرا کتابیں تصنیف کی۔ چند کتابیں ملاحظہ ہو: قرآن مجید اور دنیا حیات جدید سائنس کی روشنی میں، چاند کی تسخیر قرآن کی روشنی میں، قرآن حکیم اور علم نباتات، تخلیق کے آدم اور نظریہ ارتقاء، جدید علم کلام، اسلام اور جدید سائنس، قرآن، سائنس اور مسلمان، سورت کی موت اور قیامت۔ اسی طرح معاد ثانی جدید سائنس، دلائل کی روشنی میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ضرورت۔ اسی طرح دیگر کتابیں، یوں سمجھ لیجیے کہ 100 سے زائد کتابیں تصنیف سائنس کے موضوع پر لکھی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ محمد انس۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت ہی عزت و احترام کے مستحق صدر بزم و حکم صاحبان اور میرے بھائیوں، آج کے اس بزم سلیمانی میں میرے مقالے کا عنوان ہے علماء اسلام کی سائنسی خدمات۔ پیارے ساتھیوں، مسلمانوں کی کتنی ہی ایجادات ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، حالانکہ دنیا کی مفید اور ضروری ایجادات بیشتر مسلمانوں اور عربوں کی مرہون منت ہے، اور وہ اس وقت ایجاد ہوئیں جبکہ متمدن دنیا میں یورپ کا ذکر نہ تھا۔ ان میں سے بعض کی تو جدید سائنس نقل بھی نہ کر سکی، اور بعض کی نقل کی اتار کر ایجاد کا صحرا اپنے سر سجا لیا۔ یورپ والوں نے جابر بن حیان کو گیبر، ابن رشد کو ایورو، اور ابن سینا کو ایوینو، اور ابن الحیثم کو الہیزن کہنا شروع کر دیا تاکہ ان کا مسلمان ہونا ثابت نہ ہو۔ آج ہیچ مدہ آپ کے سامنے مسلمان سائنسدانوں میں سے کچھ کی سائنسی کارنامے پیش کر رہا ہے۔ خالد بن یزید متوفہ 84 ہجری امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا ہے، جس کو علم طب اور علم کیمیا، کیمسٹری اور علم حیات ایسٹرونومی سے خاص دلچسپی تھی۔ وہ دنیا کا پہلا سائنسداں ہے جس نے سب سے پہلے کائنات کا ایک کرہ دھات سے تیار کیا۔ اسی طرح ابو القاسم نے مثانے کی پتھری نکالنے کے لیے جسم کا جو مقام تجویز کیا تھا، آج تک اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ محمد بن زکریا ریاضی پہلے طبیب ہیں جنہوں نے دق یعنی ٹی وی کا علاج اور چیچک کا ٹیکہ ایجاد کیا تھا۔ اس کے بعد مسلم سائنسدانوں میں ایک نام آتا ہے ابراہیم بن جندب۔ وہ دنیا کا پہلا عالی دماغ نجومی ایسٹرولوجر تھا، اور اسی نے سب سے پہلے اسطرلاب یعنی ٹیلی اسکوپ کو ایجاد کیا تھا۔ لیکن آج اہل مغرب اس کا نام گیلیلیو کو جو دوربین کا موجد کہتے ہیں، حالانکہ وہ بہت بعد میں آ کر اس اسطرلاب کو ترقی دے کر ایک نئی شکل دی، بحوالہ مسلمان سائنسداں اور ان کی خدمات۔ اسی طرح جابر بن حیان کو کیمیا یعنی کیمسٹری کا بابا آدم تسلیم کیا جاتا ہے، فادر آف کیمسٹری۔ یہ دنیا کا پہلا سائنسداں ہے جس نے علم کیمیا میں تجربات کو اہمیت دی۔ عبد المالک اصمعی متوفہ 1213 علم حیاتیات بائیولوجی سے خاص دلچسپی رکھتا تھا۔ اس فن میں یہ پہلا سائنسداں گزرا ہے، اور یہ پہلا سائنسداں ہے جس نے علم الحیوانات جیولوجی پر 5 کتابیں تصنیف کی: کتاب الخیل، کتاب الابل، کتاب الشاد، کتاب الوحوش۔ یعقوب کندی پہلا دانشور اور سائنسداں ہے جسے فلسفی کا لقب دیا گیا۔ فن موسیقی کو زندہ کرنے اور اسے نئی شکل بخشی اور کئی نئے سر یعنی ٹیون ایجاد کیے۔ محمد بن موسیٰ فن ریاضی میں بہت ہوشیار تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی علم الحساب، اور اس میں ریاضی کے نئے نقطے بیان کیے۔ دوسری کتاب الجبر والمقابلہ۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ علم جبر و مقابلہ پر اسلام میں اول کتاب جو لکھی گئی ہے وہ اسی عہد کے ایک مشہور عالم محمد بن موسیٰ نے مامون کے فرمائش پر لکھی، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ آج تک اسے اسکولوں اور کالجوں کے اعلیٰ جماعتوں میں پڑھی جاتی ہے، اور اسی کے قاعدے پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اعظم عارف عتیق الرحمن طیان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، حکم صاحبان اور معزز سامعین کرام، آج کی سالانہ تقابلی بزم میں میرا موضوع مقالہ ہے علماء اسلام کی سائنسی خدمات۔ میں نے اپنے مقالے کو 3 بابوں میں تقسیم کیا ہے: نمبر 1 صلب الموضوع، نمبر 2 تتمہ، نمبر 3 مراجع و مصادر۔ صلب الموضوع ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ فلسفہ و سائنس اور طب کے میدان میں مغرب کے جن کارناموں سے دنیا آج سخت مرعوب اور متاثر ہے،
ان کے اصولوں کو مرتب و منضبط کرنے اور ان کی بنیادی تحقیق اور دریافت کا صحرا ان مسلم فلسفیوں، سائنسدانوں اور ماہرین کیمیا کے سر ہے جنہوں نے خداداد ذہانت اور تحقیق و تجسس سے کام لے کر زندگی کے مختلف میدانوں اور علم کے مختلف شعبوں میں تحقیقات و ایجادات اور مختلف حقائق و شواہد کی دریافت سے ترقی کی نئی راہیں کھولیں، جس سے دنیای انسانیت میں علم و تحقیق کی ایک فضا بن گئی۔ اہل مغرب کی علمی اور سائنسی تحقیقات و ایجادات کی بنیاد اسی علمی سرمایہ پر ہے جو انہیں مسلمانوں سے ملا ہے، جس کو اہل مغرب نے نہ کبھی تسلیم کیا اور نہ کبھی ظاہر ہونے دیا، ورنہ دنیا یہ جان لیتی کہ علم الافلاک میں یہ اعجاز بنو امیہ کے ایک مسلمان شہزادے خالد بن یزید کو حاصل ہے کہ اس نے 2 صدی ہجری کے آخر میں کائنات فلک کا ایک کرہ دھات سے تیار کرایا تھا۔ پہلی دوربین، جسے عربی میں اسطرلاب کہتے ہیں، انور اسحاق ابراہیم بن جندب بغدادی نے 2 صدی ہجری کے وسط میں اپنے ذہن سے کام لے کر ایجاد کیا۔ گلیلیو نے 9.25 سال بعد اسی دوربین کو مزید ترقی دے کر ٹیلیسکوپ تیار کیا، لیکن اس ایجاد کا صحرا ابراہیم بن جندب کے بجائے اہل مغرب نے گلیلیو کے سر باندھا۔ فن کیمیا کا بابائے آدم جابر بن حیان 2 صدی ہجری کے اواخر کا ممتاز سائنسدان ہے، جس نے علم کیمیا میں تجربات کی بنیاد ڈالی اور کیمیائی تجربات کر کے ایسے اصول و قواعد وضع کیے جو آج بھی سائنسی دنیا میں سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ بایولوجی کا پہلا ماہر بھی مسلمان سائنسدان عبد المالک اصمعی تھا، جس نے 3 صدی ہجری کے اوائل میں علم حیوانات پر گہری تحقیق کے بعد انسان، جنگلی جانوروں، پرندوں، بھیڑ بکریوں اور اونٹوں پر 5 مفصل کتابیں لکھی، جن سے بعد میں مغربی سائنسدانوں نے خوشچینی کی مگر اس کا اعتراف نہ کیا۔ ریاضی کا ماہر الجبرا کا موجد محمد ابن موسیٰ خارزمی، علم ریاضی پر انہوں نے 2 کتابیں تحریر کی، علم الحساب اور الجبر والمقابلہ۔ اول ذکر کتاب ریاضی پر دنیا کی پہلی تصنیف شمار کی جاتی ہے اور آخر ذکر الجبر کے فن میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ خارزمی کی یہ کتابیں جب یورپ پہنچی تو دانشوران یورپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ علم طب میں کافی مہارت رکھنے والا ابو القاسم ابن عباس الزہراوی نے پہلی بار سرجری کا نظریہ پیش کیا اور سرجری کے آلات ایجاد کیے۔ آج بھی سرجری میں جو آلات استعمال کیے جاتے ہیں انہی کی ایجاد کردہ خدمات ہے۔ دنیا کا پہلا انسان بو علی حسن ابن الحشم، جس نے کہا روشنی آنکھ میں داخل ہوتی ہے، اس نے آنکھ پر بہت تفصیل سے لکھا اور دنیا کو کیمرے کے خیالات سے متعارف کرایا۔ تتمہ: ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم اپنی ماضی کی روشن تاریخ کے خراج تحسین میں فخر و مباحت کے نغمے گائیں، اس وقت جب کہ ہم ہر طرح کے سیاسی، تمدنی اور سائنسی میدان میں تنزلی کے شکار ہوں۔ آج البیرونی، زہراوی، ابن رشد اور فارابی کی روحیں پکار کر امت مسلمہ کے فرزندوں سے التجا کر رہی ہے کہ اٹھو چمن زشت کے نوخیز شغوف ہو، تخریب گلستان کے نظاروں کو بدل دو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خواب خرگوش میں اپنے اسلاف کی کمائیوں پر نازا ہیں۔ مراجع و مصادر: سائنسی ترقی میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمات۔ نمبر 2، مسلمان سائنسدان اور ان کی خدمات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عتیق الرحمن آیت مرغوب عالم تیار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ سامعین بزم، آج کی اس بزم سلیمانی میں میرے مقالے کا عنوان ہے علماء اسلام کی سائنسی خدمات۔ اسلام نے حق پسندی، صداقت طلبی اور علم دوستی کا جو مزاج پیدا کیا، اور قرآن و سنت نے تاریخی حقائق کے مشاہدے کے لیے لوگوں کو جو دعوت فکر و نظر دی، اس سے دنیائے انسانیت میں علم و تحقیق کی ایک فضا بن گئی۔ انہی علمی و تحقیقی دنیا میں سے ایک دنیا سائنس کی ہے۔ حواس ظاہرہ سے مدرک و محسوس اشیاء کی ماہیت و خصوصیت اور اجزائے ترکیبی معلوم کر کے ان کی استعداد اور صلاحیت سے کام لینا ہی حکمت و فلسفہ اور سائنس ہے۔ ہر دور کے اہل علم و فن نے اپنے احوال و ظروف اور فکر و نظر کے مطابق اس میں حصہ لیا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں نے بھی اپنے ابتدائی دور ہی سے اس میں دلچسپی لی اور غیر معمولی کارنامے انجام دیے۔
جن کو مکمل قلم بند کرنا اس مختصر وقت میں محال ہے، اس لیے میں نے اپنے مقالے کو 5 اہم عناصر میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1، علم طب، میڈیسن۔ اسلام نے آغاز ہی سے انسانی صحت کو بڑی اہمیت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو۔ اسلامی دنیا میں طب کا باقاعدہ آغاز ابو بکر محمد بن زکریہ نے کیا اور فرسٹ ایڈ کا طریقہ ایجاد کیا۔ علی بن عباس نے ذات الصدر، علم الجنین، زہروں کے اثرات، تریاق، علم جراحت، تشریح الابدان کا طریقہ ایجاد کیا۔ ابوالقاسم عمار بن موصلی نے موتیا بند کی تحقیق کی۔ ابوالقاسم بن عباس زہراوی نے آپریشن کے لیے 100 سے زیادہ آلات و اوزار ایجاد کیا۔ آپریشن سے پہلے نشہ کو ضروری قرار دیا۔ ہر شیشی اور پیکٹ پر دوا کا نام لکھنے کا رواج ڈالا۔ سارٹن نے زہراوی کی خدمات کا اعتراف ان الفاظ میں کیا ہے کہ ابوالقاسم زہراوی ایک عظیم مسلم سرجن تھا۔ اس نے نشأت ثانیہ تک یورپ کی سرجری پر بہت زبردست اثر ڈالا۔ صفحہ نمبر 291، مسلمان اور سائنسداں۔ نمبر 2، علم کیمیا، کیمسٹری۔ علم الکیمیا پر مسلمانوں کا زبردست کام ہے۔ کئی مسلم سائنس دانوں نے اس موضوع پر بہت سے کام کیے، مگر باقاعدہ جس مسلم سائنسداں نے اس موضوع پر تحقیقات کر کے اسے باقاعدہ سائنس کی حیثیت دی، وہ جابر بن حیان ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ کم قیمت دھاتوں کو کیمیا کے ذریعہ سونے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عرق کھینچنے کا آلہ، قرع انبیق، معدنی تیزاب، زخم داغنے کا پتھر، فلٹر کا طریقہ، کالا خضاب کا ایجاد کیا۔ ایک ایسا کاغذ تیار کیا جسے آگ بھی نہ جلا سکے۔ ایک ایسا تلا ایجاد کیا جو کپڑے کو بھیگنے، لکڑی کو جلنے اور لوہے کو زنگ سے محفوظ رکھتا تھا۔ لوہے کے زنگ سے ایسی دوات تیار کی جس کی روشنائی سے لکھے ہوئے حروف رات کو بھی نظر آتے۔ ولویوران لکھتا ہے، جس علم کیمیا کو مسلمانوں نے مصر سے ورثہ میں پایا تھا، ہزاروں انکشافات سے اسے مالا مال کیا۔ کیمیا کے سلسلے میں مسلمانوں کی جو خدمات اور کارنامے رہے ہیں ان کی فہرست بہت طویل ہے۔ نمبر 3، علم طبیعیات۔ مسلم دور عروج کا دیانتداری سے مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں نے علم طبیعیات میں جو اضافے کیے ہیں وہ نہایت گراں قدر ہیں۔ ابو اسحاق یعقوب کندی نے گرتے ہوئے اجسام کی رفتار کو متعین کرنے کا سراغ لگایا۔ نمبر 4، علم صنعت و حرفت۔ اس فن میں مسلمانوں نے خصوصی دلچسپی لی اور اہم خدمات انجام دی ہیں۔ میکانیات کا سب سے پہلا اور مشہور سائنسداں احمد بن موسیٰ شاکر ہے۔ اس نے نازک ترین آلات اور مشین بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر APJ ابوالکلام آزاد نے ایک ایسا میزائل ایجاد کیا جس سے دنیا آج بھی اس کو بابائے میزائل سے یاد کرتی ہے۔ نمبر 5، اختتام۔ مگر افسوس کہ مسلمان سائنس کی عظیم الشان خدمات انجام دینے کے بعد اپنے علمی و تحقیقی روش کو بھول گئے اور تقلیدانہ اور روایتی ذہنیت کے شکار ہو گئے۔ انہی سے سیکھے ہوئے اور مسلمان مرغوب عالم ارشاد عالم تیار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جناب صدر، حضرات حکم اور میرے پیارے دوستو، آج بزم سلیمانی میں میرا موضوع مقالہ ہے علماء اسلام کی سائنسی خدمات۔ حضرات، سائنس کیا ہے؟ حواس ظاہرہ سے مدرک و محسوس اشیاء کی ماہیت و خصوصیت اور اجزائے ترکیبی معلوم کر کے ان کے استعداد و صلاحیت سے کام لینا انسانی علوم و فنون کا خاص شعبہ ہے، جسے حکمت و فلسفہ اور سائنس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ہر دور کے اہل علم نے اپنے احوال و ظروف اور فکر و نظر کے مطابق اس میں حصہ لیا ہے۔ حضرات، اسلام نے حق پسندی، صداقت طیبی اور علم دوستی کا جو مزاج پیدا کیا اور قرآن و سنت سے علم اور سچائی پر جو زور دیا، اور جس طرح آفاق
اور انفس کے مطالعے کے لیے لوگوں کو ابھارا اور زمین میں پھیلے ہوئے آثار اور تاریخی حقائق کے مشاہدے کے لیے لوگوں کو دعوت فکر نظر دی۔ اس سے دنیائے انسانیت میں علم و تحقیق کی ایک فضا بن گئی۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے روم و یونان اور ایران و ہندوستان کے مروضہ علوم و فنون پر تنقیدی نظر ڈالی اور نئے علمی اصول و نظریات ایجاد کیے اور نظریاتی اور فلسفیانہ مباحثے کی جگہ علمی تحقیقیں اور تجربہ مشاہدے پر خصوصی زور دیا، جس کا خاطر خواہ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان اپنے ابتدائی دور سے اس فن میں بھی دلچسپی لینے لگے۔ چنانچہ اموی دور کی ابتدا میں خالد بن یزید بن معاویہ کا نام سر فہرست ہے، جن سے فلسفہ اور کیمیا پر خصوصی توجہ دی اور اس فن کے ساتھ خصوصی اعتنا کیا۔ پھر عباسی دور میں فلسفہ مامون نے بیت الحکمت کے نام سے ایک ادارہ قائم کر کے اس میں مختلف زبانوں کے نامی گرامی حکامہ، فلسفہ، اطباء، محدثین جمع کیے، جنہوں نے حکمت فلسفہ کے پیچھے کارناموں پر غیر معمولی اضافہ کیا، اور مسلمانوں میں ان علوم و فنون کا رواج یوں ہوا کہ دینی علوم کے ساتھ ان علوم میں بھی بڑے بڑے ماہرین فن پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے علوم و تجربے سے عظیم کارنامے انجام دیے۔ مسلمان حکامہ، فلاسفہ کے حالات اور کارناموں کا اندازہ الفہرست ابن ندیم، طبقات الامم ابن سعید، اخبار الحکامہ تفتی وغیرہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے۔ چند مشہور علماء اور دانشوروں کی سائنسی خدمات۔ حضرات، علم فلکیات، اسٹرونومی، جو وہ علم ہے جس کے ذریعے ستاروں اور سیاروں کی معلومات حاصل کرتے ہیں، ان کی حرکتوں اور مسافتوں کے بارے میں جانکاری ملتی ہے۔ اس علم میں بہت سے مسلم علماء نے خدمت پیش کی، جن میں ابو عبداللہ محمد بن جابر بن سنان البلتانی اور ابو اسحاق الزرقانی شامل ہیں۔ ابن زرقانی نے دوربین ایجاد کی، جن کے ذریعے سے ہوا کی سمت اور ان کی شدت، دن و رات کی تعین کا اندازہ لگایا جا سکے۔ البلتانی نے آلات و فلکیات ایجاد کی اور ان کے استعمالی طریقے کو واضح کیا۔ اسی طرح انہوں نے ستاروں سے متعلق کتابیں بھی لکھی، جو یورپ کے اداروں میں علمی عروج کے زمانے تک پڑھائی جاتی رہی۔ علم ریاضی، میتھمیٹکس۔ محمد بن موسیٰ الخضرمی نے علم ریاضی میں بے پناہ خدمات انجام دیں، جن میں طاق و جفت کو بیان کرنا اور اکائی، دہائی اور سینکڑوں خانوں جگہوں کی تعین کرنا جن سے مغرب ناآشنا تھے۔ انہوں نے علم جبرا پر بھی کتاب بھی لکھی۔ علم ریاضی میں ابو الفانا اور وغیرہ بھی خدمات انجام دی۔ اسی لیے مسلمانوں کے زمانے میں علم ریاضی عروج کی بلندیوں پر پہنچا۔ علم جغرافیہ۔ مسلم علماء نے علم جغرافیہ کا بھی اہتمام کیا۔ ابو اسحاق الاستغری، المسعودی، الخوارزمی، یعقوبی، یاقوت الحموی وغیرہ مشہور علماء ہیں جنہوں نے علم جغرافیہ پر کام کیا۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے پہلی مرتبہ دنیا کا نقشہ بنایا، اور اسی نقشہ کے بعد نقشہ نویسوں نے مدد لی۔ یعقوبی نے کتاب الفتح البلدان لکھی، جن میں بہت سے فارس کے شہروں کے جغرافیہ پر تفصیل سے بات کی۔ علم کیمیا۔ مسلمان کیمسٹری سے بہت جلد متعارف ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے خالد بن یزید معاویہ نے اس علم پر کام کیا۔ جابر بن حیان نے اس علم کے بارے میں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ارشاد عالم عاطف علی تیار ہے۔ السلام علیکم۔ حامد و مصلیًا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ قابل صدر محترم، میر کارواں
حکم صاحبان اور ہم نشینان بزم، آج کی اس تقابلی بزم میں میرا موضوع مقالہ ہے علماء اسلام کی سائنسی خدمات۔ حضرات، قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے روم و یونان اور ایران و ہندوستان کے مروجہ علوم و فنون پر تنقیدی نظر ڈالتے ہوئے نئے علمی اصول و نظریات ایجاد کیے۔ فلسفیانہ مباحث کی جگہ عملی تحقیقیں اور تجربے و مشاہدے پر خصوصی زور دیا۔ مسلم سائنسدانوں کے تحقیقی کارنامے اور ایجادات کی طویل فہرست ہے، چنانچہ میں نے اس مقالے کو فنون پر تقسیم کرتے ہوئے چند مسلم سائنسدانوں کا ذکر کرنے کی سعی کی ہے۔ جغرافی، مشہور جغرافیہ داں ابن خردادبہ، جسے جغرافیہ کا بابا آدم کہا جاتا ہے، خلیفہ مامون رشید کے حکم سے ایک ضخیم کتاب المسالک والممالک کے عنوان سے لکھی۔ زمین کی گولائی سے مسلم سائنسداں 8ویں صدی عیسوی میں ہی واقف ہو گئے تھے۔ بعض امریکی محققین کے بقول کولمبس سے پہلے مسلم جغرافیہ دانوں نے امریکہ کو دریافت کر لیا تھا۔ معروف جغرافیہ داں البیرونی نے ایک شاہکار کتاب تاریخ الہند تصنیف کی، جس میں انہوں نے وہ اہم جغرافیائی مواد پیش کیا جو اس سے پہلے کسی دوسری کتابوں میں نظر نہیں آتا۔ دنیا کا مشہور جغرافیہ داں نقشہ نگار الادریسی نے چاندی سے دنیا کا پہلا ماڈل بنایا، جس میں کمال مہارت سے دنیا کے ممالک، پہاڑ، دریا، جنگل، وادیاں اور بحری راستے بھی دکھائے گئے تھے۔ انسائکلوپیڈیا کے مقالہ نگار لکھتے ہیں، الادریسی کنسٹرکٹڈ a world map in AD 1144 for the Christian king Roger of Sicily, showing better information and ancient areas than had available theretofore۔ منرالوجی، مشہور مجرب سائنسداں عطار بن محمد الکاتب نے اپنے تحقیقات و تجربات کو اپنی کتاب الجواہر والاحجار میں قلم بند کیا۔ ابو منصور حربی نے الابنیہ عن حقائق الادویہ میں 175 ایسی دواؤں کے نام دیے جو معدنیات سے تیار ہوتی ہیں۔ علم معدنیات میں سب سے اہم کارنامہ البیرونی نے انجام دیا۔ انہوں نے اس موضوع پر الجماہر فی معرفت الجواہر کے عنوان سے ایک ضخیم کتاب لکھی۔ البیرونی کا کہنا ہے کہ پچھلی تاریخ کا مطالعہ کرنے کے لیے چٹانوں کا مطالعہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان کے اس خیال کی اہمیت جدید دور میں بھی مکمل طور پر تسلیم کی جا چکی ہے۔ فلپ کہتی کا بیان ہے، دا فیمس البیرونی with almost complete accuracy determined the specific gravity of 18 precious metals۔ کیمسٹری، 2 صدی ہجری میں سب سے مشہور کیمیاء جابر بن حیان تھے، جنہیں کیمسٹری کا ابو الابا کہا جاتا ہے۔ جابر پہلے سائنسداں ہیں جنہوں نے تجربات کر کے کیمسٹری کو سائنسی شکل دی۔ انہوں نے اپنے تجربات سے بعض ایکسپیریمنٹل ایکشن جیسے کیلکولیشن، آکسیڈیشن، بلبیمیشن، فلٹرنگ اور عرق نکالنے کا عمل دریافت کیا۔ جابر نے فائر پروف پیپر ایجاد کیے اور لوہے کی زنگ سے ایسی روشنائی تیار کی جس سے لکھے گئے شاہی فرمان رات کی تاریکی میں بھی دیکھے جا سکتے تھے۔ یہ جابری کا قول ہے کہ کیمسٹری میں سب سے امپورٹنٹ چیز ایکسپیریمنٹ ہے۔ بحوالہ قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کے سائنسی کارنامے، مسلمان سائنسداں ان کی خدمات، نامور مسلم سائنسداں۔ ایسٹرولوجی، ابراہیم بن جندب دنیا کا پہلا ایسٹرولوجر تھا جس نے اپنی مہارت صناعی سے دنیا کا پہلا ٹیلیسکوپ بنایا۔ خلیفہ مامون رشید کے عہد میں مشہور سائنسداں ابو طیب کی نگرانی میں آبزرویٹری بنائی گئی۔ عظیم حیاتداں عمر خیام کے ذریعے درست کردہ شمسی کیلنڈر آج بھی پوری دنیا میں رائج ہے۔ فلپ کہتی عمر خیام کے کیلنڈر کے بارے میں لکھتے ہیں، دس کیلنڈر ان دا ججمنٹ آف اے ماڈرن اسکالر از سم واٹ مور ایکوریٹ دین آورس۔ فزکس، ابو یوسف کندی پہلے سائنسداں جنہوں نے آپٹکس کے موضوع پر تصنیف کا آغاز کیا اور انکشاف کیا کہ سر کی آواز سے ہوا میں لہریں پیدا ہوتی ہیں اور جب لہریں کان سے ٹکراتی ہیں تو آواز کا احساس ہوتا ہے۔ ابن الحزم پہلے سائنسداں ہیں جنہوں نے کیمرہ اسکورا ایجاد کیا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مصنف لکھتے ہیں، ہی واز دا فرسٹ ٹو گیو این ایکوریٹ account of vision, correctly stating that light comes from the object to the eye۔ عصر حدیث میں مسلم سائنسداں راکٹ مین اے پی جے عبد الکلام ہیں جنہوں نے ہندوستان کو نیوکلیئر ویپن اور بیلسٹک میزائل دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عاطف علی، محمد شہباز تیار ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ قابل صدر احترام حکم صاحبان اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس بزم سلیمانی میں میرے مقالے کا عنوان ہے علماء اسلام کی سائنسی خدمات۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنی اصل بات کا آغاز کرنے سے پہلے تمہیداً سائنس کے متعلق آپ سے چند باتیں عرض کرتا چلوں۔ لفظ سائنس، انگریزی زبان میں سائنس کا لفظ لاطینی لفظ شانسا اور اس سے قبل یونانی اسکائزین سے آیا ہے، جس کے معنی الگ کرنے اور چاک کرنے کے ہیں۔ بنیادی طور پر سائنس ایک منظم طریقہ کار کے تحت کسی بات کو جاننا یا اس کا علم حاصل کرنے کو کہا جاتا ہے۔ سائنس اپنے مختلف ادواروں میں ارتقاء مراحل طے کرتا رہا ہے اور ہمارا عہد بھی سائنس کا عہد ہے۔ زندگی کے ہر شعبے پر سائنس کی حکمرانی ہے۔ امریکہ، یورپ اور دوسرے ترقی یافتہ ملکوں میں سائنس نے زندگی کو یکسر بدل دیا ہے۔
لیکن مسلمان جہاں سائنسی ایجادوں سے دوسروں کی طرح فیض اٹھا رہا ہے وہاں ان کے ذہن میں بار بار یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی میں مسلمانوں کا نام نہ پا کر نئی نسل خاص طور سے احساس کمتری کا شکار ہو رہی ہے۔ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم مسلم طلبہ کو یہ احساس ہمیشہ دامنگیر رہتا ہے کہ ان کے اسلاف کا دامن سائنسی کارناموں سے کیوں خالی ہے۔ لہٰذا اب میں مسلم سائنسدانوں کے بے مثال اور لامتناہی سائنسی خدمات کی مختصر جھلک پیش کر کے اس مغالطے کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ آج جو ایجادات دنیا میں وجود پذیر ہیں پھر اصل وہ مسلمانوں کی ہی مرہون منت ہیں اور انہیں کی قد و کاوش کا پرتو ہیں۔ آپ جابر بن حیان کو دیکھ لیجئے کہ علم کیمیا یعنی کیمسٹری کا موجد تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس نے بہت سی عدیم النظیر اشیاء ایجاد کی ہیں، جیسے آلہ قرا، انبیک، تیزاب، موم جامہ یعنی واٹر پروف کپڑے وغیرہ۔ اس کے علاوہ بہت سے سائنسی طریقے بھی دریافت کیے ہیں، جیسے فلٹر کرنے کا طریقہ، لوہے کو زنگ سے بچانے کا طریقہ اور چمڑے کو رنگنے کا طریقہ، بالوں کو کالا کرنے کے لیے خضاب کا نسخہ بھی تیار کیا ہے۔ جابر بن حیان دنیا کا پہلا سائنٹسٹ ہے جس نے علم کیمیا میں تجربات کا آغاز کیا اور انہیں اہمیت دی۔ اب ہم تحقیق و تمہیز کے مزید دریچے کھول کر دیگر مسلم سائنسدانوں کی اعلیٰ ترین خدمات سے آپ کو روشناس کراتے ہیں۔ محمد بن خوارزمی علم دنیا کے دریافت کردہ اپنے اصول اور قواعد جو آج بھی اسکولوں کی اعلیٰ جماعتوں اور کالجوں میں پڑھائے جاتے ہیں، جو الجبر کے نام سے موسوم ہے، جس کا موجد محمد بن خوارزمی ہے۔ محمد بن خوارزمی فن ریاضی کا ماہر استاد تھا جس کے قابلیت کا سکہ مامون الرشید کے دربار میں رواں دواں تھا۔ محمد بن خوارزمی نے اپنی پوری تحقیق و جستجو کے بعد فن ریاضی پر مشتمل کئی کتابیں مرتب کی ہیں، جس میں سے ایک کتاب علم الحساب ہے، اس میں ریاضی کے نئے نئے نقطے بیان کیے گئے ہیں۔ دوسری کتاب الجبر والمقابلہ ہے۔ یہ اہم کتاب اپنے فن میں بے مثل اور بے نظیر ہے۔ یوں تو ہمارے عظیم مسلم سائنسدانوں کی فہرست بڑی لمبی ہے اور اس محدود وقت میں اسے بیان کرنا ممکن نہیں، لہٰذا اب ہم آخر میں سائنسداں عبد المالک اسمعی کے کارنامے اجمالاً پیش کر کے اپنی باتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بصرہ کا یہ سائنسداں علم حیاتیات یعنی بائیولوجی سے کمال دلچسپی رکھتا تھا۔ دنیا کا پہلا سائنٹسٹ ہے جس نے علم الحیوانات پر 5 کتابیں تصنیف کر کے معلومات کے خزانے ہمارے سامنے بکھیر دیے۔ یہ میں نے مسلمانوں کے بے مثال اور لامحدود کارناموں کی مختصر عکاسی کی ہے۔ ان جیسے ہزارہا کارنامے تاریخ میں درج ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان سے آشنا اور بہرور ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد شہباز آئے، عمر فاروق تیار ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا صدق الله العظيم۔ صدر ذی وقار، حکم صاحبان اور اندلیبان گلشن علم و فن، آج کے اس بزم سلیمانی میں میرے مقالے کا عنوان ہے علماء اسلام کی سائنسی خدمات۔ سامعین بزم، آج جب کہ زمانہ سائنسی اعتبار سے بہت ترقی کر چکا ہے، ہر روز ایک نئی ایجاد سامنے آ رہی ہے اور پوری دنیا مغرب کے اندھی مقلد بن چکی ہے۔ دنیا میں ہونے والی تمام ایجادات کا منبع و مصدر اہل یورپ کو گردانا جاتا ہے، جبکہ 7ویں صدی کے اخیر اور 8ویں صدی کی ابتدا میں یورپ میں جہالت و ظلمت کا دورہ تھا۔ یورپین مورخین اس دور کو قرون مسلمہ دی ڈارک ایجز سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس مسلمانوں میں علمی بیداری تھی۔ موجودہ سائنسی تحقیقات کی ابتدا خاندان بنی امیہ سے ہوئی۔ خالد بن یزید نے کیمیا اور طب پر کتابوں کے ترجمے کرائے اور اس طرح مسلمانوں میں علمی ذوق پیدا ہوا۔ عباسی دور خلافت میں مامون رشید اور ہارون رشید نے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ بیت الحکمت اس دور کی جدید یونیورسٹی تھی۔ جب اہل یورپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ نہ تھا تو مسلمانوں نے ان کو رہنا اور جینا سکھایا۔ حضرات گرامی، اسلامی حکومتوں نے علم و حکمت کی سرپرستی کی اور سائنس کے بڑے بڑے موجد پیدا کیے۔ جابر بن حیان کیمیا کا موجد، ابن الحیثم طبیعیات کا موجد، ابو الفیض بصریات کا موجد اور دیگر بے شمار سائنسداں جن کا اعتراف آج بھی مغرب کے تحقق کرتے ہیں۔ جب یورپ جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا
اس وقت مسلم دنیا کے نامور سائنسداں ابن الہیثم، جابر بن حیان الخوارزمی، ابن نفیس، ابو القاسم زہراوی اور دیگر عظیم سائنسدانوں نے انسانیت کو ایک نئے اور اچھوتے دور سے تعارف کروایا، مگر یورپی متعصبین نے اسلامی دور پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنی نسل نو کو مسلمانوں کے کارناموں سے بے خبر رکھا۔ اگر کچھ بتایا بھی تو محض اس طرح کہ تمام مسلم سائنسدانوں کے نام پوری طرح تبدیل کر دیے گئے کہ وہ نام بھی یورپی نام نظر آنے لگے۔ سامعین باتمکین، ذیل میں ہم چند بڑے ہی عالی دماغ مسلم سائنسدانوں کے نام اور ان کے کارناموں کا مختصر تذکرہ کرتے ہیں۔ ابو علی محمد بن حسن ابن الہیثم کو یورم میں الحزان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس مسلم سائنسداں نے روشنی کے قوانین بیان کیے، پن ہول کیمرہ ایجاد کیا، آنکھ کی ساخت بیان کی۔ کتاب المناظر ان کی شاہکار کتاب ہے۔ 354 ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوئے اور 430 ہجری میں اس دار فانی کو الوداع کہا۔ جابر بن حیان، یورپ میں ان کو گیبر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مسلم سائنسداں ہیں جسے بابائے کیمیا کہا جاتا ہے، جس نے وہ کیمیائی تجربات کیے ہیں جس سے دنیا آج بھی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ ان کی ایجادات میں سے عام طور پر استعمال ہونے والی چیزوں میں سے خضاب، تیزاب، پرائمر فلٹر کا طریقہ، چمڑوں کو رنگنے کا طریقہ اور اس کی سب سے بڑی ایجاد قرع انبیک ہے۔ یہ عرق کھینچنے کا آلہ ہے اور یہ آج بھی مستعمل ہے۔ دواؤں کا جوہر اڑانے کا طریقہ بھی انہوں نے ہی ایجاد کیا تھا تاکہ دواؤں کو زیادہ محفوظ اور مؤثر کیا جا سکے۔ بحوالہ عظیم مسلم سائنسداں محمد بن موسیٰ الجبرہ کے بانی ہے۔ انہیں یورم میں الگورزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی مشہور کتاب الحساب اور الجبرہ والمقابلہ ہے۔ ابن ربن طبری یورم میں الٹیبر کے نام سے مشہور ہیں۔ فردوس الحکمت ان کی مشہور تصنیف ہے۔ آپ ان میں طب کے عظیم طبیب الرازی کے استاد تھے۔ ملاحظہ فرمائیے مسلمان سائنسداں اور ان کی خدمات۔ ابو بکر محمد زکریا رازی دنیا کے عظیم طبی انسائکلوپیڈیا الحاوی کے مصنف اور 9ویں صدی کے عظیم طبیب ہیں۔ یورپ میں ان کو رہزیز کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ابو القاسم الزہراوی فادرس آف سرجری دنیا کے سب سے پہلے نامور سرجن ہیں جنہوں نے انسانی اعضاء کی تحقیق کے لیے پوسٹ مارٹم پر زور دیا۔ انہوں نے آپریشن کے اصول و قواعد مرتب کر کے اس کے لیے 100 سے زائد آلات ایجاد کیے۔ ان کے علاوہ اور بھی علماء اسلام کی سائنسی خدمات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ عمر فاروق امام الدین تیار۔ حامدا و مصلیا اما بعد، صدر علی ذی وقار، حکم صاحبان اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس بزم سلیمانی میں میرا موضوع مقالہ ہے علماء اسلام کی سائنسی خدمات۔ تمہید۔ حاضرین محفل، دور حاضر میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مغربی ممالک کی پیش قدمی اور فلک بوس ترقیاں اچانک اور راتوں رات نہیں ہو گئیں، بلکہ اس میدان میں دنیا کے مختلف قوموں اور خاص کر مسلمانوں کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ چنانچہ قرون وسطیٰ میں علماء اسلام نے مختلف سائنسی میدان مثلا حساب، الجبرہ، طب، نباتات، حیوانیات، فلکیات، طبعیات اور کیمیا وغیرہ میں شاندار کارنامے انجام دیے اور دنیا کو نئے نئے علوم و فنون سے آشنا کرایا، جن کی بلند پایہ تحقیقات اور شہر آفاق تصنیفات پر جدید سائنس کی بنیاد رکھی گئی۔ سائنس اور علماء اسلام۔ عزیز ساتھیوں، تو آئیے اب ہم ان علماء اسلام کی خدمات پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں جن کی خدمات بہت نمایاں ہیں۔ علم ریاضی، محمد بن موسیٰ خوارزمی نے میتھمیٹکس، الجبرہ اور علم فلکیات پر بڑی معرکۃ الآراء کتابیں لکھیں، حتیٰ کہ اہل یورپ نے ہندسوں، جیومیٹری اور صفر کا استعمال انہی کی کتابوں سے سیکھا۔ احمد عبداللہ حاسب نے ٹریگنومیٹریکل ٹیبلز کو بڑی تحقیق کے بعد مرتب کیا اور اسے رواج دیا، جو آج بھی میدان ہندسہ میں کام آ رہا ہے۔ حجاج بن یوسف مطر نے فن ریاضی میں مقدمات اقلیدس مرتب کر کے ریاضی دانوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ ابو القاسم مسلمہ بن مجرتی نے کمرشیل ارتھمیٹک پر خصوصی توجہ دی اور دنیا کو بنیادی اصول اور طریقے بتائے۔ فلکیات یعنی ایسٹرونومی۔ حاضرین گرامی، اس فن میں جن علماء اسلام کی خدمات نمایاں ہیں ان میں سے چند اس طرح ہیں۔ ابراہیم بن جندب نے ایک انوکھا دوربین ایجاد کیا جس کا نام اسطرلاب یعنی ٹیلیسکوپ تھا۔ اس کے ذریعے ستاروں کا مشاہدہ کیا جاتا تھا اور ان کے فاصلے کی پیمائش کی جاتی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دوربین کا موجد ابراہیم بن جندب ہی ہیں۔
حکیم یحییٰ منصور نے ستاروں کے متعلق ایسٹرونومیکل ٹیبل سب سے پہلے تیار کیا اور بیت الحکمت یعنی سائنس اکیڈمی کا معزز ممبر بھی رہا۔ علی بن عیسیٰ اسطرلابی نے بڑی دماغی کاوش کے بعد سیکسٹنٹ ایجاد کیا۔ ابو عبید اللہ محمد بن جابر البانی نے انحراف دائرۃ البروج یعنی انکلینیشن آف ایکلپٹک کی صحیح پیمائش کی۔ جابر بن سنان البطانی نے ایک مفید اعلیٰ کردی اسطرلاب یعنی اسفیریکل اسٹرولوب کو ایجاد کیا۔ کیمیا یعنی کیمسٹری۔ حضرات، کیمیا سے متعلق چند ماہرین کی خدمات مندرجہ ذیل ہیں۔ جابر بن حیان نے سلفائڈ سے سنکھیا اور کوہل حاصل کرنے کے طریقے ایجاد کیے۔ مشہور آلہ قرع انبیق یعنی ڈسٹیلیشن اپریٹس جو کیمیا گری میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اس کا موجد جابر ہی ہیں۔ ابو جعفر محمد بن موسیٰ شاکر نے ایک کیمیاوی ترازو یعنی کیمیکل بیلنس ایجاد کیا جو آج بھی سائنسی روم یعنی لیبارٹری میں کثرت سے استعمال کی جاتی ہے۔ طب یعنی میڈیکل سائنس۔ سامعین بزم، چند اطباء اور حکماء کی محیر العقول خدمات ملاحظہ فرمائیں۔ ابو بکر محمد بن زکریا رازی نے کتاب الحاوی الکبیر فی الطب تصنیف کی جو اپنے موضوع پر ایک زبردست کتاب ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایک محقق و موجد بھی تھے، چنانچہ آپ نے گوشت کے ٹکڑوں کو شہر کے چاروں طرف لٹکوا کر ذہن کو تعدیہ یعنی انفیکشن کی طرف متوجہ کیا۔ پارا کو سب سے پہلے بطور مسہل یعنی ڈیگسٹو استعمال کیا۔ سفیدہ کا مرہم تیار کیا۔ بچوں کے امراض پیڈیاٹرک ڈیسیز کی تحقیق کی۔ شیخ ابن سینا نے القانون فی الطب کی تصنیف فرمائی جو کہ انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ ابو القاسم زہراوی نے فن جراحت یعنی سرجری کی فیلڈ میں خدمات جلیلہ انجام دی۔ جراحت پر ان کی کتاب التصریف لمن عجز عن التالیف نے ان کو عالمی شہرت بخشی۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کتاب کے ترجمے کو آکسفورڈ یونیورسٹی نے بھی شائع کیا۔ ابو منصور موفق بن علی حروی نے حقائق الادویہ کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ دواؤں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، نامیاتی یعنی آرگینک اور غیر نامیاتی یعنی ان آرگینک۔ اپنی کتاب میں انہوں نے کل 550 دواؤں کے نام اور پہچان بتائے ہیں۔ ابو القاسم عمار موصل امراض چشم میں مرض متیابن کا ماہر تھا اور اس کے لیے آپریشن کا طریقہ اسی ڈاکٹر نے ایجاد کیا۔ عبد المالک اسمعی نے علم حیات یعنی بایولوجی پر خلق الانسان کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی جو اس فن کی پہلی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اسی طرح نباتات یعنی بوٹنی کے سلسلے میں ابن بیطار کا نام قابل ذکر ہے۔ ابن بیطار نے نباتاتی ادویہ سے متعلق معرکۃ الآراء کتابیں بھی تصنیف کی، مثلا کتاب جامع الادویہ المفردہ والأغذية، كتاب الإبانة والإعلام، كتاب المغني في العلاج بالأدوية المفردة۔ غرض کے مسلمانوں نے ہی جہالت و تاریکی سائے میں زیست و موت کی کشمکش میں مبتلا یورپ کو علوم و فنون کی روشنی دکھائی اور سائنسی علوم کی داغ بیل ڈال کر مذکورہ بالا مختلف سائنسی میدان میں زبردست ترقی کر کے دنیا کو نئے نئے علوم و فنون سے آشنا کرایا۔ مراجع و مصادر: سائنسی میدان میں مسلمانوں کا عروج و زوال، ڈاکٹر شہاب الدین ندوی، اسلام اور جدید سائنس، ڈاکٹر شہاب الدین ندوی، حکمائے اسلام جلد اول، مولانا عبدالسلام ندوی، تاریخ طب حکیم سید محمد حسن نگرامی، تاریخ طب و اخلاقیات ڈاکٹر اشہر قدیر، مسلمان سائنسدان اور ان کی خدمات ابراہیم حمادی ندوی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ امام الدین حسان عمر تیار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ صدر ذی وقار، حضرات حکم صاحبان، آج کی اس تقابلی بزم سلیمانی میں میرا موضوع مقالہ ہے علماء اسلام کی سائنسی خدمات۔ حضرات، اس مختصر سے وقت میں اس موضوع پر لب کشائی کرنا یعنی دریا کو کوزے میں سمیٹنے کے مانند ہے۔ سامعین بزم، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں دوسرا مذاہب نے ایک بھی مثال پیش نہیں کی ہے جیسا کہ مذہب اسلام نے پیش کی ہے۔ حضرات، 20ویں صدی کے معروف عالم دین، مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مختصر سے الفاظ پیش خدمت ہے کہ یورپ کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو اسلامی فکر کا مقروض نہ ہو۔ اسی طرح محمد اسد نے اپنی کتاب اسلام ایٹ دا کراس روڈ میں بالکل صحیح کہا ہے، کسی مذہب نے سائنسی ترقی کو اتنی ترغیب نہیں دی جتنی کہ اسلام نے دی۔ چند کارنامے پیش خدمت ہیں۔
علم فلکیات یہ وہ علم ہے جس کے ذریعہ ستاروں اور سیاروں کی معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ اس علم میں بہت سے علماء نے اپنی اپنی خدمات پیش کی ہیں، جس میں ابو عبید اللہ محمد بن جابر سنانہ لبنائی وغیرہ شامل ہے۔ ابن زرقانی نے دوربین ایجاد کی جس سے ہوا کی سمت اور شدت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ البنائی نے آلات فلکیات ایجاد کی اور اس کے استعمال کے لیے کتاب لکھی جو یورپی اداروں میں پڑھائی جاتی ہے۔ الاستخری نے 4 صدی میں پہلی بار دنیا کا نقشہ بنایا تھا۔ حضرات، تاریخ میں ایسے بے شمار سائنسدانوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے نئی نئی چیزوں کا ایجاد کر کے مسلمانوں کا نام روشن کیا۔ اسی طرح مسلمانوں کی سائنسی خدمات نے یورپ پر بہت بڑا اثر مرتب کیا۔ جراحت کے حوالے سے جراح ابو القاسم زہراوی کی کتاب التصریف لمن عن التاریخ فی قسم الجراح آج بھی یورپ کی دانشگاہوں میں مسلسل پڑھائی جاتی ہے۔ عبد الملک بن زہر کی کتاب التیسیر کے بارے میں ہے کہ یہ کتاب جس قدر مسلمانوں میں مقبول نہیں ہوئی اس سے کہیں زائد یورپ میں مقبول ہوئی۔ ابو القاسم الزہراوی نے مثانہ کی پتھری نکالنے کے لیے جسم کا جو مقام آپریشن کے لیے ذکر کیا تھا آج تک اسی پر عمل کیا جا رہا ہے۔ محمد بن زکریا رازی دنیا کے پہلے طبیب ہیں جنہوں نے ٹی بی اور چیچک کا ٹیکہ ایجاد کیا تھا۔ عباس ابو القاسم نے 3 چیزیں ایجاد کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ نمبر 1 عینک کا شیشہ، نمبر 2 گھڑی، نمبر 3 مشین جو ہوا میں اڑ سکتی تھی۔ یہ وہی عباس ہے جنہوں نے دنیا کے سامنے پہلا ہوائی جہاز بنا کر اڑایا۔ مگر یہ نہایت تعجب کی بات ہے کہ مسلم سائنسدانوں نے بہت سی چیزوں کا اس وقت ایجاد کیا جس وقت یورپ اور اہل یورپ کا کہیں ذکر تک بھی نہیں ملتا تھا۔ پھر بھی انہوں نے ہمارے سائنسدانوں کے کاموں کو نقل کر کے اس کا صحرا اپنے سر باندھ لیا۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کی مسلمان نسل اپنے اسلاف کے کارناموں کو فراموش کر چکی ہے اور ان کی نظر میں صرف اور صرف یورپ کی ترقی اور ایجادات دکھ رہا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اگر آج بھی مسلمان اپنے اسلاف کے کارناموں سے سبق حاصل کرے اور ان کی تعلیمات کا مطالعہ کرے تو دنیا میں کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ میں اپنے مقالے کو اس شعر پر ختم کرتا ہوں: گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حسان عمر، عبید الرحمن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ صدر محترم، حکم صاحبان اور معزز ہم نشینان بزم، آج کی اس سالانہ تقابلی بزم سلیمانی میں میرا موضوع مقالہ ہے علماء اسلام کی سائنسی خدمات۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ فلسفہ و سائنس اور طب کے میدان میں مغرب کے جن کارناموں سے دنیا آج سخت مرعوب اور متاثر ہے، ان کے اصولوں کو مرتب و منضبط کرنے اور ان کی بنیاد و تحقیق اور دریافت کا صحرا ان مسلم فلسفیوں، سائنسدانوں اور ماہرین کیمیا کے سر ہے جنہوں نے خداداد، ذہانت اور تحقیق و تجسس سے کام لے کر زندگی کے مختلف میدانوں اور علم کے مختلف شعبوں میں تحقیقات و ایجادات اور مختلف حقائق و شواہد کی دریافت سے ترقی کی نئی راہیں کھولیں، جس سے دنیا کی انسانیت میں علم و تحقیق کی ایک فضا بن گئی۔ اہل مغرب کی علمی اور سائنسی تحقیقات و ایجادات کی بنیاد اسی علمی سرمایہ پر ہے جو انہیں مسلمانوں سے ملا ہے، جس کو اہل مغرب نے نہ کبھی تسلیم کیا اور نہ کبھی ظاہر ہونے دیا، ورنہ دنیا یہ جان لیتی کہ علم الافلاک میں یہ اعزاز بنو امیہ کے ایک مسلم شہزادے خالد بن یزید کو حاصل ہے کہ اس نے 2 صدی ہجری کے آخر میں کائنات فلک کا ایک کرہ دھات سے تیار کرایا تھا۔ پہلی دوربین ٹیلیسکوپ، جسے عربی میں استرلاب کہتے ہیں، انور اسحاق ابراہیم بن جندب بغدادی نے 2 صدی ہجری کے وسط میں اپنے ذہن سے کام لے کر ایجاد کیا۔ گیلیلیو نے 9.25 سال بعد اسی دوربین کو مزید ترقی دے کر ٹیلیسکوپ تیار کیا، لیکن اس ایجاد کا صحرا ابراہیم بن جندب کے بجائے اہل مغرب نے گیلیلیو کے سر باندھا۔ فن کیمیا کا بابائے آدم جابر بن حیان 2 صدی ہجری کے اواخر کا ممتاز سائنسداں ہے، جس نے علمی کیمیا میں تجربات کی بنیاد ڈالی اور کیمیائی تجربات کر کے ایسے اصول و قواعد وضع کیے جو آج بھی سائنسی دنیا میں سند کی حیثیت رکھتی ہیں۔ بایولوجی کا پہلا ماہر بھی مسلمان سائنسداں عبد المالک اصمعی تھا،
جس نے 3ری صدی ہجری کے اوائل میں علم حیوانات پر گہری تحقیق کے بعد انسان، جنگلی جانوروں، پرندوں، بھیڑ بکریوں اور اونٹوں پر 5 مفصل کتابیں لکھیں، جن سے بعد میں مغربی سائنسدانوں نے خوشہ چینی کی مگر اس کا اعتراف نہ کیا۔ ریاضی کا ماہر اور الجبرا کا موجد محمد ابن موسیٰ خوارزمی ہے۔ علم ریاضی پر انہوں نے 2 کتابیں تحریر کیں، علم الحساب اور الجبرا والمقابلہ۔ اول الذکر کتاب ریاضی پر دنیا کی پہلی تصنیف شمار کی جاتی ہے اور آخر الذکر الجبر کے فن میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ خوارزمی کی یہ کتابیں جب یورپ پہنچیں تو دانشوران یورپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ علم طب میں کافی مہارت رکھنے والا ابو القاسم ابن عباس الزہراوی نے پہلی بار سرجری یعنی آپریشن کا نظریہ پیش کیا اور سرجری کے آلات ایجاد کیے۔ آج بھی سرجری میں جو آلات استعمال کیے جاتے ہیں انہی کی ایجاد کردہ خدمات ہیں۔ دنیا کا پہلا انسان ابو علی حسن نے کہا کہ روشنی آنکھ میں داخل ہوتی ہے۔ اس نے آنکھ پر بہت تفصیل سے لکھا اور دنیا کو کیمرے کے خیال سے متعارف کرایا۔ خاتمہ: ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم اپنے ماضی کی روشن تاریخ کے خراج تحسین میں فخر و مباحات کے نغمے گائیں، اس وقت جبکہ ہم ہر طرح کے سیاسی، تمدنی اور سائنسی میدان میں تنزلی کے شکار ہیں۔ آج البیرونی، زہراوی، ابن رشد اور فارابی کی روحیں پکار کر امت مسلمہ کے فرزند سے التجا کر رہی ہیں کہ اٹھو چمن زیست کے نوخیز شگوفوں، اٹھو چمن زیست کے نوشیز خفوفوں، تقریب گلستان کے نظاروں کو بدل دو۔ یہ مقالہ مندرجہ ذیل کتابوں سے ماخوذ ہے۔ مشاہیر مسلم سائنسداں از پروفیسر محسن عثمانی ندوی، سائنس ترقی میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمات، مسلمان سائنسداں اور ان کی خدمات۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عبید الرحمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم، اما بعد۔ صدر ذی وقار، معزز حضرات حکم صاحبان اور میرے ہم نشینان بزم، آج کی اس بزم میں میرا موضوع مقالہ ہے علماء اسلام کی سائنسی خدمات۔ حضرات، مذاہب کی تاریخ میں دین اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے سائنسی علوم کا انکشاف کیا، جس کی وجہ سے 7ویں صدی سے 11ویں صدی کے درمیان مسلمان سائنسداں تحقیق کے ہر میدان کے امام رہے۔ اسلام کے آتے ہی مظاہر فطرت پر تحقیق شروع ہو گئی اور یہی سائنس کی ابتدا ہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ قرآن کریم میں اللہ کی نشانیوں پر تدبر کرنے کی ہدایت آئی ہے۔ قرآن میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ قرآن میں تدبر کا ہی نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ میں بہت سے سائنسداں پیدا ہوئے۔ حضرات، میرے اس مقالے کا سب سے پہلا اسلامک فلسفہ اور سائنس کا ایک درخشندہ ستارہ یعقوب الکندی ہے۔ طب اور دواسازی ان کا خاص میدان ہے۔ دوسرا نام زکریا رازی کا ہے۔ انہیں دنیائے عرب کا جالینوس کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جالینوس اور رازی سے بڑا کوئی طبیب پیدا نہیں ہوا، اور ان کی سب سے مشہور کتاب الحاوی ہے۔ المان نے لکھا ہے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے الرجی کے مرض کو دریافت کیا۔ انسانی ڈھانچے کی ہڈیوں کے بارے میں رازی نے تفصیلات تاریخ انسانی میں پہلی بار پیش کی ہیں۔ کیمیائی مرکب الکوہل کی دریافت کا سہرا بھی اسی کے سر ہے۔ سلفیورک ایسڈ کی بھی دریافت اسی کی طرف منسوب ہے۔ تیسرا نام سنان بن ثابت کا ہے۔ ایک بار خلیفہ مقتدر باللہ کو یہ اطلاع ملی کہ ایک روز طبیبوں کی غلطی سے ایک مریض فوت ہو گیا، تو سنان بن ثابت وہ شخص تھا جسے خلیفہ نے یہ حکم دیا کہ وہ بغداد میں تمام طبیبوں کا امتحان لے اور جو امتحان میں کامیاب ہو جائیں صرف انہیں ہی سند دیں۔ اور اسی طرح ایک سائنسداں ابو القاسم زہراوی ہے۔ جب طب و جراحت کی دنیا میں کوئی بھی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں ابو القاسم زہراوی کا نام روشن حرفوں میں لکھا جائے گا، کیونکہ وہ آپریشن کا موجد یعنی سرجن تھا۔ ان کی سب سے مشہور کتاب کتاب التصریف ہے۔ اور اسی طرح آسمان طب پر چمکنے والا ایک بہت بڑا ستارہ ابن سینا ہے۔ ابن سینا وہ طبیب ہے جس نے فن طب میں علم نفسیات کو داخل کیا۔ اس زمانے میں نفسیاتی علاج کا فن بہت ترقی کر گیا ہے۔ اس کا موجد ابن سینا ہے۔ ابن سینا کے بعد ایک بہت بڑے سائنسداں ہوئے جن کو دنیا ابن رشد کے نام سے جانتی ہے۔ بحیثیت فلسفی ان کی شہرت علم کی دنیا میں مسلم ہے، لیکن فلسفے کے علاوہ ایسٹرونومی اور بایولوجی میں بھی انہیں یدید اللہ حاصل تھا۔ ان کی سب سے مشہور کتاب کلیات ابن رشد ہے۔ اسی طرح ایک اور سائنسداں ہوئے جن کو دنیا الفارابی کے نام سے جانتی ہے۔ الفارابی کو یورپ والے الفارابیس کہتے ہیں۔ فلسفہ کے میدان میں ان کی شہرت اتنی ہی زیادہ ہو گئی کہ کہا جانے لگا کہ ارسطو کے بعد اس پائے کا فلسفی اگر دنیا میں ہے تو وہ الفارابی ہے۔
اسی طرح ہوائی جہاز کا سب سے پہلے نظریہ عباس ابن فرناس کا تھا۔ ان کے علاوہ عمر خیام، جابر ابن حیان، ابو منصور، علی بن عیسیٰ، ابن بطوطہ، نوبخت، یعقوب بن طارق، امام غزالی اور اسی طرح عصر حاضر میں عبدالسلام، ڈاکٹر عبدالکلام بھی شامل ہیں۔ مسلمان سائنسدانوں کی فہرست اتنی ہی طویل ہے جتنی محدثین اور فقہا کی ہے، اس لیے تمام ناموں کا استقصاء ایک مشکل کام ہے۔ مسلمانوں نے سائنس علوم میں غیر معمولی ترقی کی۔ یورپ کے ماہر علوم نے مسلمانوں کی خدمات کا اعتراف بھی کیا ہے۔ یہاں ایک بنیادی سوال ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ بعد کے دور میں مسلمانوں کا نشر تحقیق اور دریافت کا مجاز کیوں ختم ہو گیا؟ اس سوال کا جواب قرآن کی اس آیت میں ملتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار الی آخر الآیہ۔ قرآن میں اہل عقل کی دو پہچان بتائی گئی ہے، ایک ذکر اور دوسرا تفکر و تدبر، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے دینی کاموں کی فہرست میں ذکر پر تو زور دیا جاتا ہے لیکن تفکر و تدبر پر زور نہیں دیا جاتا۔ علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ میں اپنے مقالے کو ختم کرتا ہوں کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ احباب من، قبل یہ کہ نتیجہ سامنے آئے، اب ہم آخر میں صدر محترم صاحب سے بسط خلوص و احترام درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے نصیحانہ کلمات سے ہم سب طلباء کو مستفیض فرمائیں، جو ہمارے لیے مستقبل میں مشعل راہ ثابت ہو۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد۔ معتمد بزم سلیمانی، اراکین الاصلاح، حکم صاحبان اور طلباء عزیز، آج کے اس سالانہ انعامی مقابلے کی بزم سلیمانی میں شرکت کر کے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے اور اس بات سے بے پناہ مسرت محسوس ہو رہی ہے کہ آپ نے اس انعامی بزم کے واسطے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ نہایت ہی مؤثر ہے اور نہایت ہی توجہ طلب ہے کہ علماء اسلام کی سائنسی خدمات۔ تو یہ سوال اس دور میں ایسا ہے کہ بہت سے لوگ جب علماء کا لفظ سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ان کو تو سائنس کی ہوا نہ لگی ہوگی، چونکہ یہ لفظ سائنس سے بھی واقف نہیں ہے، اور جو سائنس کی حقیقت ہے اور پھر کجا سائنس کی خدمات۔ تو اس طرح آپ نے اس موضوع کا اس بزم کے لیے انتخاب کر کے اپنی با توفیقی کا ثبوت دیا ہے کہ ایک اچھا توجہ طلب عنوان تھا جس پر کہ آپ نے اپنے مقالے بہت ہی تحقیق سے اور محنت سے پیش کیے ہیں۔ البتہ چند مقالہ نگار ایسے بھی تھے جنہوں نے کہ پیش کرتے وقت بڑی عجلت اور سرعت سے کام لیا، اور جس کو کہ عربی میں لفظ سرد بولتے ہیں، کہ حدیث میں آتا ہے آپ کے بارے میں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسرد سردکم، جس طرح آپ لوگ پے بپے مسلسل یکے بعد دیگر الفاظ بولتے چلے جاتے ہیں، بیچ میں کہیں سٹاپ نہیں ہوتا، کہیں پہ وقف نہیں ہوتا، کہ سننے والا یہ سمجھ نہیں پاتا کہ کہاں پہ کون سا جملہ ختم ہوا اور پھر کہاں سے دوسرا جملہ شروع ہو گیا۔ تو یہ جو انداز بعض لوگوں کا تھا، اگرچہ ان کا مواد بڑا اچھا تھا، انہوں نے جو دیگر زبانوں کے مراجع سے بھی استفادہ کیا، لیکن جس طرح اس کو پیش کیا اس میں بڑی جلد بازی محسوس ہو رہی تھی۔ مقالے کو پیش کرنے میں بڑا ٹھہراؤ
اور بہت ہی سکون کا انداز ہونا چاہیے، اس میں نہ جلد بازی ہو اور نہ اس میں جذبات کی شمولیت ہو کہ ایک مقرر ہے جوشیلے انداز میں تقریر کر رہا ہے۔ یہ انداز خطیبانہ ہوتا ہے، مقالہ پیش کرنے کا نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال آپ نے مختلف بنیادی مراجع سے استفادہ کر کے اپنے مقالے تیار کر کے پیش کیے، جس سے کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا اور آپ کو اس باب سے واقفیت ہوئی کہ ہمارے علماء، اور علماء کا ترجمہ تو کیا جاتا ہے سائنٹسٹ سے کیا جاتا ہے، عالم کو سائنٹسٹ کہا جاتا ہے، جمع علماء، اور علم کا ترجمہ بھی سائنس سے کیا جاتا ہے۔ تو جب تقسیم کی جاتی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے یہ اس کو آپ فن بولتے ہیں، فن، اور ایک ہوتا ہے علم، تو فن کے اندر آرٹ ہے اور جو علم ہے وہ سائنس ہے۔ تو جو علماء ہیں اصلاً وہی ہیں جو کہ علم کی یا کسی معلومات کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں اور علم میں کسی چیز کی حقیقت کا انکشاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے علماء تھے کہ جنہوں نے یہ بڑا کارنامہ انجام دیا کہ جب کہ یورپ بالکل ضلالت کی وادی میں گمگشتہ تھا اور وہ اپنے تاریک ادوار سے گزر رہا تھا، اس وقت ہمارے علماء نے بڑے بڑے تجربات کیے ہیں، بڑی بڑی سائنسی تحقیقات کی ہیں۔ تو آج ہم مرعوبیت کے شکار ہیں اور ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے اسلاف اس میدان کے پیش رو تھے اور اس کے سر خیل تھے اور انہوں نے بڑی تحقیقات کی ہیں، لیکن آج ہم احساس کہتری کے شکار ہو گئے ہیں، اپنی تاریخ سے وابستہ نہیں ہیں اور اپنے اسلاف کے کارناموں سے وابستہ نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ جو قرآن مجید میں فرمایا گیا تھا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تو وہاں پر یہ جو رسمی سند یافتہ علماء ہوتے ہیں وہ مراد نہیں لیے جاتے۔ بہت سے اہل علم کا یہ خیال ہے کہ جو بھی سند فراغ حاصل کر لے اور جس کو لقبناہ بالعالم کہہ دیا جائے تو وہی عالم نہیں ہے، بلکہ عالم سے مراد وہ ہے جو کہ جو سائنسی دنیا کے حقائق سے بھی واقف ہو، جو اشیاء کے حقائق سے بھی واقف ہو، جو کہ نظام کائنات پر نظر رکھتا ہو، فلکیات سے اور طبعیات سے اور کیمیائی سے واقف ہو، تو جس کی نظر اتنی وسیع ہو کہ سائنس یعنی جو کائنات میں تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں، جو نظام شمسی ہے، نظام قمری ہے، تو جو حضرات اتنی باریکی کے ساتھ دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں، تو وہ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت و کبریائی سے واقف ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اس دنیا کے نہیں ہیں، جن کو اس کوچے سے راہ و رسم نہیں ہے اور جو اس بحر کے شناور نہیں ہیں، تو وہ لوگ اس کی حقیقت سے واقف نہیں۔ تو وہ لوگ جو گہرائی میں اترتے ہیں اور جو کائنات کا مطالعہ کرتے ہیں اور تجربات کرتے ہیں، صحیح معنی میں عالم وہ ہیں۔ اب یہ نہیں کہ جو بھی سند حاصل کر لے اور رسمی فراغ حاصل کر لے وہ عالم ہے۔ تو خشیت کب پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان کو مقام قدرت کا احساس ہو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس ہو اور اس کو اس سے صحیح واقفیت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، اس کا نظام کتنا وسیع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے خشیت اور خوف اسی عالم کو پیدا ہوگا جس نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہوں گی، جن کی نظر بڑی وسیع ہوگی۔ تو لہٰذا آپ بھی اس بات کی کوشش کریں کہ جیسے کہ ہمارے بعض ندوی فضلاء کے نام لیے گئے، جیسے مولانا شہاب الدین صاحب ندوی جو بنگلور کے بڑے محقق تھے، انہوں نے بڑی تحقیقی کتابیں لکھی ہیں اس موضوع پر، تو لہٰذا وہ بھی تو اسی ہی ادارے کے ایک فیض یافتہ فرد تھے کہ جنہوں نے بڑی خدمات انجام دیں اور اپنا ایک مقام بنایا۔ تو آپ حضرات کے سینے میں بھی یہ جذبہ موزن ہو کہ ہم بھی ان کی روش کو اپنائیں اور اس راہ میں آگے بڑھیں۔ بہرحال ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ حضرات نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اس فریضے کو نبھایا۔ بس چند باتیں جو میں نے محسوس کی تھی اس طرح اشارہ کیا، اور وہ یہ کہ بعض لوگوں نے تلفظ کی صحت کا
اہتمام نہیں کیا جیسا ہونا چاہیے تھا. مطلب کہ شکل دی کہہ دیا، شکل نہیں بولتے ہیں اردو میں، شکل دی بولنا چاہیے. ہم لوگ بھی اس طرح بولیں کہ اس وقت آپ آئے ہیں، تو اس ہم میں اور عام انسان میں کیا فرق ہوا؟ ایسے کہ کل ہم لوگ ایک نشست میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک وکیل صاحب آئے ہوئے تھے، وہ بار بار بول رہے تھے اس وقت میں، اس وقت میں. تو اس وقت بھی جو انداز ہے تو عورتوں کی بولی ہے، عورتوں کا انداز ہے. ہم لوگ کی عورتیں بولتی ہیں تم اس وقت آ رہے ہو، اس وقت. اس وقت نہیں ہوتا ہے، وہ اس وقت ہونا چاہیے. تو ہم میں اور عورتوں کے انداز میں فرق ہی نہ ہو تو کیا یعنی بہت ہی تعجب کی بات ہوگی. بہرحال یہ کہ ہم جب بولیں تو پھر بولتے وقت صحت کا بڑا لحاظ رکھیں کہ ہماری بات بالکل جچی تلی ہو اور معیار پر اترتی ہو، معیار سے گری نہ ہو. تو اور پھر ہم جب مقالہ پیش کریں تو سننے والے اس طرف متوجہ ہوں. بعض میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ تقریریں ہو رہی ہوں اس وقت بھی متوجہ رہیں، اور جو مقالے پیش کیے جاتے ہیں اگر آپ لوگ بغور مقالے سماعت فرمائیں گے تو آپ کا جو خالی ذہن ہے وہ معلومات کے خزانے سے بھر جائے گا. ہم لوگ مطالعے کے عادی نہیں ہیں، مطالعہ نہیں کرتے ہیں، لیکن کم از کم ایک نشست میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اگرچہ بہت سے لوگ مارے باندھے بیٹھے ہوں گے، اگرچہ ان پر یہ بوجھ لاد دیا گیا ہے، وہ اندر سے آمادہ نہیں ہیں، لیکن آپ کو ایک بار سننے کا اور شرکت کرنے کا موقع مل رہا ہے تو کم از کم اپنے وقت کو غنیمت جاننا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کہ اگر آپ کو کبھی اچانک دعوت سخن دی جائے اور آپ سے کہا جائے کہ آپ اس موضوع پر لب کشائی کیجئے، اظہار خیال کیجئے، تو کم از کم آپ کچھ بات تو کہہ سکیں. آپ کے اندر بات کو اخذ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم کیا اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ جو ماہر مقررین ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سامعین کی صورتحال کیا ہے، ان کے اندر کس چیز کی طلب ہے، کس کی ضرورت ہے. وہ صورتحال کا جائزہ لے کر چند پوائنٹ ذہن میں رکھ لیتے ہیں اور پھر اس کو پیش کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سا موضوع زیر بحث ہے اور کس پر اظہار خیال کیا جا رہا ہے، تو وہ چند باتیں سن کے اور پھر اس پر اپنی ایک رائے قائم کر لیتے ہیں یا اس کے بارے میں چند پوائنٹس ذہن نشی کر لیتے ہیں اور پھر اظہار خیال کرتے ہیں. میں نے بعض حضرات کو دیکھا ہے جو اس موضوع سے بالکل خالی ذہن تھے، لیکن ان کو اظہار خیال کی زحمت دی گئی اور ان سے کہا گیا تو انہوں نے اپنی ان معلومات کی روشنی میں جو ان کو وقتی طور پر حاصل ہوئی تھی انہوں نے ایک نتیجہ اخذ کیا اور اس کو پیش کر کے سامعین کو گویا کہ اس طرح ایک تاثر دیا کہ ہم بالکل کورے اور خالی نہیں ہیں، بلکہ ہم بھی کچھ کہہ سکتے ہیں اور ان مقررین کے فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں جنہوں نے کہ اس موضوع پر اس بزم میں اظہار خیال کیا ہے. تو آپ اپنے اندر طلب پیدا کیجئے. ہماری سب سے بڑی کمی ہے کہ ہمیں طلب نہیں ہے. ہم طالب علم ضرور ہیں لیکن حقیقی طلب سے محروم ہیں. اگر آپ میں علم کی سچی طلب پیدا ہو جائے اور یہ احساس ہو جائے کہ ہم لوگ تہی دست و تہی دامن ہیں اور ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور ابھی ہم کو اپنے دامن کو علم کے موتیوں سے بھرنا ہے، تو پھر یہ جب احساس آپ کو ہو جائے گا اور یہ احساس بیدار ہو جائے گا تو پھر آپ اتنی تیزی سے ترقی کریں گے کہ گویا کہ سالوں کی جو مسافت ہے وہ آپ مہینوں کی ہفتوں کی دنوں میں اور دنوں کی گھنٹوں اور سیکنڈوں اور منٹوں کے اندر کریں گے. تو لہٰذا اس طرح جب آپ کے اندر یہ احساس ہو جائے کہ ہمیں ابھی تک کچھ نہیں ملا، ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا اور کل ہم جب یہاں سے فارغ ہو کر جائیں گے تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، تو ہم کس طرح لوگوں کو منہ دکھائیں گے اور کس طرح ان کا سامنا کریں گے. جب تک کہ یہ کیفیت آپ پر طاری نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کے اندر ایک بہت بڑی کمی ہوگی. آپ اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کیجئے کہ کس طرح آپ سامعین سے مخاطب ہوں گے اور عوام کا سامنا کریں گے، ان کو کچھ پیغام دیں گے. جب انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو پھر وہ کچھ دے بھی نہیں پاتا. عربی میں کہتے ہیں فاقد الشیء لا یعطی،
کہ انسان کے پاس جس انسان کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. وہ ہم پرانے لوگ کہتے تھے کہ اگر سخاوہ خالی ہوگا تو پانی کہاں سے نکلے گا؟ پانی جب ہی نکلے گا جب کہ اس ظرف کے اندر پانی موجود ہوگا. تو پہلے اپنے سینے کو آپ علم کے آب حیات سے بھر لیجئے اور اپنی زندگی کو سیراب کیجئے علم سے، معلومات سے، تاکہ آپ افادے کی پوزیشن میں آ سکیں. ہمیشہ استفادے کی پوزیشن میں رہنا، ہمیشہ طلب ہی کرتے رہنا تو یہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ آپ ایک طرف لیں تو دوسری طرف دینے کی پوزیشن میں ہو جائیں اور اس کو آپ منتقل بھی کر سکیں. تو یہ جذبہ ہو کہ ہم جو کچھ یہاں پہ سیکھ رہے ہیں اس کو ہم آگے پیش بھی کر سکیں گے، بتا بھی سکیں گے. آپ اگر ان معلومات کو ذہن نشی کر لیں اور پھر جب آپ کا سامنا ہو کسی عصری دانش کدے کے فارغ التحصیل شخص سے، تو آپ بڑے اعتماد و جرأت کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے یہ خدمات سائنسی انجام دی ہیں اور ان کی ہوا تو یورپ کے لوگوں کو نہیں لگی تھی. تو یہ بات جب آپ پیش کریں گے اعتماد کے ساتھ، دلائل و ثبوت کے ساتھ، تو پھر آپ کی بات میں وزن ہوگا اور سامنے والا بھی آپ سے متاثر ہوگا. لیکن جب ہم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اپنی تاریخ و سیرت، اپنے اسلاف کے کارنامے، ان کی خدمات، تو پھر ہم فخر سے سر بلند نہیں کر سکتے اور ہم بہت ہی عزت کے ساتھ ان کے کارناموں کو پیش نہیں کر سکتے، چونکہ ہماری معلومات سطحی ہیں، سرسری ہیں اور گہری نہیں ہیں. تو علم کے اندر رسوخ پیدا کریں، مطالعے میں وسعت اور تنوع پیدا کریں، تاکہ آپ اپنے ادارے کی، اپنی جماعت کی صحیح نمائندگی اور ترجمانی کر سکیں. جب آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ آپ یہاں کے صحیح ترجمان اور نمائندے سمجھے جائیں گے، کیونکہ ندوہ ایک عالمی ادارہ ہے اور اس کی فکر بھی عالمی ہے. تو آپ کچھ ایسا ثبوت پیش کیجئے جس سے اس ادارے کی آفاقیت اور عالمیت پر مہر لگ سکے اور اس کا صحیح ثبوت سب کے سامنے پیش کیا جا سکے. جی، آپ کے سامنے نتائج پیش کی جا رہے ہیں، چونکہ حکم صاحبان نے بڑی عرقریزی و محنت سے ان نتائج کو تیار کیا ہے اور ابھی ہم نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ان کو پیش کرنا تو بہت ہی سہل و آسان ہے، لیکن ان حضرات کی جو خدمات ہیں وہ نہایت قابل تحسین و قابل قدر ہیں کہ انہوں نے وہ کام انجام دیا کہ مواد اگرچہ مشترک تھا، لیکن انہوں نے ان کے مقالے کی سماعت کر کے فیصلہ کیا کہ کون سا مقالہ کتنے نمبرات کا مستحق ہے اور پھر جس نے مقالہ پیش کیا ہے وہ کس انعام کا مستحق ہے. لہٰذا پہلا جو انعام پانے کا مستحق قرار دیا ہے مقالہ نگار وہ عمر فاروق ہے طبقہ سفلی میں سے، اور دوسرے ہیں حسان عمر، اور تیسرے عبید الرحمن، اور چاروں میں اعظم عارف. ان کو تشریح نام دیا جا رہا ہے. برابر ہو گیا تو دو والوں کا اندازی کر کے دیا. جن حضرات کو انعام کا مستحق قرار دیا گیا ہے وہ تو مستحق مبارکبادی ہیں ہی، لیکن جن حضرات نے بھی شرکت کی ہے اس انعامی بزم میں وہ سب کے سب مستحق مبارکبادی ہیں، چونکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ آپ نے اپنا کام کیا، اپنا مقالہ پیش کیا، اور یہ جو انعامات ملتے ہیں وہ رمزی ہوتے ہیں، ان کی بہت بڑی حیثیت نہیں ہوتی. لہٰذا آپ لوگ ہر طور پہ کامیاب ہیں کیونکہ آپ اس میں شریک رہے اور حاضر رہے اور اپنا مقالہ پیش کیا. اللہ تعالیٰ زور قلم اور آپ کا یہ جو جذبہ ہے تحقیق و تمحیص کا وہ ہمیشہ جمع رہے اور آگے بڑھتا رہے، پھلتا پھولتا رہے. انہی جن کلمات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.